مشکات الآثار حدیث نمبر، یہ حدیث کیا اس میں قرآن کریم کی آیت ہے 172 پر اور 173 پر بھی قرآن کریم کی آیات ہے۔ دیکھیے، وَمِنْ أَبْوَابِ الْبِرِّ حِفَاظَةُ النَّفْسِ وَالْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالدِّفَاعُ عَنْهُمْ، نیکی کے ابواب میں سے اپنے آپ کی حفاظت، اہل و عیال کی حفاظت، مال کی حفاظت اور ان سب کی طرف سے دفاع کرنا بھی ہے۔ جی، بہت اہم باب ہے، خاص طور سے مرد کے لیے اور عام طور سے عورتوں کے لیے بھی۔ نیکی کے ابواب میں سے اپنے آپ کی حفاظت، مال کی حفاظت، اہل و عیال کی حفاظت اور ان کی طرف سے دفاع کرنے کے بارے میں ہے۔ اس باب کے اندر کئی جگہ سے یہ ذکر کیا جائے گا، قرآن کریم کی آیات سے بھی، احادیث مبارکہ سے بھی۔ دیکھیں، اپنے آپ کی حفاظت، اپنے نفس کی حفاظت کئی طرح سے ہوتی ہے۔ مرنے سے حفاظت، مرنے سے حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ خودکشی نہیں کرنی ہے، اپنے جان کی حفاظت کرنی ہے۔ دوسرا اسی میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسے اسباب میں نہیں ڈالنا ہے کہ جن سے جان ہلاکت میں آ جائے۔ اب اسی سے وہ باتیں کھل جائیں گی آپ کے ذہن پر کہ اپنے جسم کی حفاظت اور اپنے آپ کی حفاظت کتنی زیادہ اللہ کی طرف سے مطلب یہ ہے کہ ضروری ہے، اللہ نے اس کو امپورٹنس دیا ہے۔ وہ کیسے؟ پہلے نمبر پر خودکشی، اپنے آپ کو اوپر سے گرا دینا، ٹرین کے آگے آ کر کے کٹ جانا، اپنے آپ کو ڈبو دینا، اپنے آپ کو جلا دینا، اپنے آپ کا گلا یا پیٹ میں چاقو گھونپ دینا، اپنے آپ سے ہی اپنے آپ کو مار ڈالنا، یہ انتہا درجے حرام ہے۔ اور اس کے بارے میں قرآن مقدس احادیث مبارکہ بہت ساری ہیں جس میں اس عمل کی حرمت غلیظہ ذکر کی گئی ہے، بڑی خطرناک والی حرمت۔ بعض روایتوں میں ذکر ہے، آگے آئیں گی روایتیں، وہ کہ اگر کسی نے اپنے آپ کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، یعنی خودکشی کی، خود مانے خود، کشی مانے مار ڈالنا، خود کو مار ڈالنا، ان الفاظ ہی سے معلوم ہوا کرتا ہے کہ لفظ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ خود کشی، خود مانے خود اور کشتن سے بنا ہوا ہے، مارنا، قتل کرنا، آپ نے یہ آسان قاعدے وغیرہ میں پڑھا ہوگا۔ تو خود کشی یہ ہے، حرام ہے، اور جس چیز سے اپنے آپ کو قتل کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عذاب بھی اسی طرح سے دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اس نے اگر پیٹ میں چھری گھونپی ہے، گردن گلا کاٹ لیا ہے اپنا، تب اس کو عذاب اسی طرح سے ہوگا کہ بار بار اپنے پیٹ میں چھری گھونپے گا، نکالے گا، پھر گھونپے گا، بار بار گلا کاٹے گا، پھر کاٹے گا، پھر کاٹے گا، پھر کرے گا۔ جس نے اپنے آپ کو پھندے پر چڑھایا ہے، خودکشی کی ہے، تو اس کا بھی یہی حساب بنے گا کہ وہ بار بار اپنے گلے کے اندر پھندا ڈالے گا، اس کے بعد گردن کی ہڈی ٹوٹے گی، ماس کھچے گا، اس کی موت سی ہو جائے گی۔ وہاں تو موت نہیں آنی، موت جیسا ہو جائے گا، پھر دوبارہ اللہ ہڈی ٹھیک کرے گا، گردن ٹھیک کرے گا، پھر پھندا لٹکائے گا، پھر گرے گا، پھر ایسی ہڈی ٹوٹے گی، پھر دوبارہ اللہ ٹھیک کرے گا، پھر ایسی اس طرح سے عذاب ہوگا۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو ٹرین کے آگے رکھ کر کے اپنا گلا، اپنا جسم کاٹ لیا اور اس کا انتقال ہو گیا، خودکشی کر لی، تو پھر اسی طرح سے اس کو عذاب ہوگا، بار بار اس کو عذاب ہوگا، اسی طرح سے عذاب ہوگا۔
बार बार ट्रेन आएगी। अब आप कहोगे वहां कहां से ट्रेन आएगी, तो यहाँ कहां से आ गई? जाहिर सी बात है, सारे काम अल्लाह के हुक्म से हैं, तो क्या अल्लाह के हुक्म के बगैर ये ट्रेन बना सकते थे? तो अल्लाह ने तो ट्रेन लोहे महफूज में पहले ही से लिखी हुई है, हवाई जहाज सब लिखे हुए, लोहे महफूज से बाहर थोड़ी कोई चीज चल रही है। तो लोहे महफूज में लिखी हुई सब चीजें, ट्रेन, हवाई जहाज, ट्रक, मोटरसाइकिल, सब लिखे हुए। और आइंदा कयामत तक जितने आविष्कार होने हैं, इजादात होनी, वो सब लिखे हुए। ये मत समझना कि वहां ट्रेन कैसे आएगी, ट्रेन दुनिया में। भाई ट्रेन दुनिया में कहां से आ गई? ट्रेन दुनिया में जब आई है, जब अल्लाह ने चाहा है। तो अल्लाह के चाहने से यहां तो आ सकती है और वहां नहीं आ सकती। बाकायदा 1 सेकंड में अल्लाह कह देगा कुन ट्रेनें बनो, ट्रेनें ही ट्रेनें हो जाएंगी। कुन हो जाओ, पटरियां बिछ जाओ, पटरियां बिछ जाएंगी। रखो इसे, अब इसका गला कटता रहेगा, कट गया फिर दोबारा इसका गला जोड़ो, फिर दोबारा काटो, फिर गला जोड़ो, फिर दोबारा काटो, फिर गला जोड़ो। इस तरह से बार बार अजाब होगा। वो अलग बात, अल्लाह किसी को माफ कर दे तो वो गुनाह है बहुत बड़ा, गुनाहों को अल्लाह माफ कर भी सकता है, लेकिन उसूल है ये। उस उसूल पर नहीं रहा जाता, उसको इस तरह बयान नहीं किया जाता कि अल्लाह ताला माफ कर देगा। अगर माफ ना किया तो फिर अजाब है। फिर इसीलिए अपने आप को ऐसे गुनाह के अंदर क्यों हम डाल रहे हैं? तो हिफाजतुन नफ्स ये है जी, अपने आप की हिफाजत करें मरने से। एक बात समझ में आ गई, नोट कर लेना इसको। हिफाजतुन नफ्स में नंबर 1 पर है अपने आप को मार डालना, इससे हिफाजत करनी है, मरने से यानी खुदकुशी से हिफाजत। लिखा आपने नंबर 1। नंबर 2 पर लिखें आप हिफाजत नफ्स में, या इसको दूसरा लफ्ज कहो हिफ्जान सेहत, चलो ये भी कह सकते हैं। हिफाजत नफ्स का दूसरा हिस्सा है ऐसे असबाब इख्तियार कर लेना कि जिससे मरने का या जान पर बनने का अंदेशा हो। भाई हम अपने आप को मार तो नहीं रहे, लेकिन ऐसे असबाब इख्तियार कर रहे हैं कि मरी जाएंगे। मिसाल के तौर पर एक आदमी यूं कहता है कि भाई मैं देखो खुदकुशी तो करने का इरादा मेरा है ही नहीं, लेकिन मैं जो कम से कम 100 माले की जो बिल्डिंग है, 100 माले की बिल्डिंग पर चढ़ूंगा, जिस पर 100 मतलब यह है कि ऊपर तक फ्लैट होते हैं। तो 100 माले की बिल्डिंग पर चढ़कर उसकी जो मुंडेर है ना ऊपर वाली, उस पर घूमने को मेरा दिल चाह रहा है। हालांकि मेरा इरादा ये नहीं है कि मैं वहां जाकर के नीचे गिरूंगा, खुदकुशी करूंगा। मेरा इरादा ये बस सिर्फ उसकी जो मुंडेर है ना, छोटी सी मुंडेर, उसके ऊपर घूमूंगा। नाजायज है ये। वजह यह है कि खुदा न खास्ता हवा तेज हो गई, या आप चौंक गए, या आप नीचे को देख करके इतनी ऊंचाई आपने देखी और आपका दिमाग घूम गया, तो क्या होगा? आदमी गिरेगा। तो अपने आप को ऐसी जगह डाल देना कि ऐसी जगह खड़ा करना कि जहां से मरने का खतरा है, तो वहां आप अपने आप को नहीं ले जा सकते बिला वजह। इसी तरीके से इसकी बहुत सारी मतलब यह है कि मिसालें हैं। कोई आदमी ये कहे कि साहब मेरा इरादा खुदकुशी का तो है नहीं, लेकिन मैं रोड के बीचों बीच में चलना चाह रहा हूं। अब कोई उससे पूछे कि भाई तेरा इरादा नहीं है, लेकिन तू अपने आप को, अपने नफ्स को ऐसी जगह क्यों खड़ा कर रहा है, ऐसी जगह क्यों चला रहा है जहां तेरी जान का खतरा है? तो ऐसे असबाब इख्तियार करना कि जिससे जान का खतरा हो, वो भी हराम है बिला वजह। वैसे ही कि साहब मैं जो हूं सामने आप लोगों के खड़ा हूं और मैंने जो है जैकेट पहन रखी है, और ये जैकेट नई बनी है, और नई जैकेट को चेक करने के लिए, हालांकि उसूल ये है कि बुलेट प्रूफ अगर कोई जैकेट मार्केट में आती है तो उससे पहले उसका ट्रायल होता है, यानी चेकिंग होती है, और वो इंसान को पहनाकर नहीं होती है, पुतले को इसी तरह से किसी जगह पर रखकर डमी मम्मी जो होती है उसके ऊपर, मम्मी नहीं लेडीज नहीं, डमी मम्मी जो होती है, इस तरह की डमी कहीं का हो, आप मम्मी को छोड़ ही दो, वो मम्मी जो है दूसरी चीज होती है। डमी जो होती है, डमी जो आपने देखते हैं, आप कभी मार्केट गए होंगे तो वहां पर लेडीज जेंट्स के पुतले खड़े रहते हैं और उसके ऊपर कपड़े वगैरह पहना देते हैं, ये होती है। तो इसकी जो चेकिंग होती है बुलेट प्रूफ जैकेट की, तो ये जो डमी वगैरह होती है इनके ऊपर होती है
کیا پتا نہ ہو پائی ہو، جیسے بننی چاہیے ویسے نہ بنی ہو، اگر آدمی اندر ہوا تو اس کا انتقال ہو جائے گا۔ تو ایک آدمی کہتے نہیں صاحب آپ نئی جیکٹ بنائیں، آپ میرے پاس اس کا ٹرائل کرو، بیوقوفی ہے۔ اپنے آپ کے نفس کو، اپنی جان کو ایسی ہلاکت کے دہانے پر لے آنا کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ صحیح نہیں بنی ہے، کچھ فالٹ ہے تو انسان مرے گا، وہاں تو ڈمی ہے تو اس میں تو کچھ نہیں ہونا۔ اب وہ سامنے کھڑا ہو گیا، لو جی مجھے آپ گوگلی وغیرہ مار لو، تو یہ بھی نہیں کرنا ہے۔ تو ایسے ہزاروں مسئلے آپ اپنے آپ سے نکال سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ جیسے کہ اسٹنٹ، بعض نوجوان لڑکے بلکہ لڑکیاں بہت آگے ہیں اس معاملے میں، وہ اسٹنٹ کرتی ملتی ہیں اور روڈوں پر، دلی میں، ممبئی میں تو بہت زیادہ ہے چیز، دلی، ممبئی، بنگلور، آپ جائیے بنگلور، ادھر جو بڑی بڑی سٹیز ہیں اس طرح کی، یہ کولکاتہ، اور ان جگہوں پر عام طور پر یہ ہو رہا ہے کہ لڑکے تو کرتے ہی ہیں اسٹنٹ، لڑکیاں بھی اسٹنٹ کرتی ہیں، ایسے موٹر سائیکل چلاتے ہیں اوٹ پٹانگ کہ اگر گر گیا تو بس ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کار چلاتے ہیں، کار کبھی ایک پہیے پر اٹھاتے دوسرے پہیے پر اٹھاتے ہیں، کبھی گراتے ہیں، اس میں ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، سامنے والا بھی مرتا خود بھی مرتے ہیں۔ تو حفاظت نفس میں یہ والی بات بھی ہے کہ ایسے اسباب اختیار کرنا کہ جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو، یہ ناجائز ہے، ناجائز ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نمبر 2 لکھا آپ نے، نمبر 1 پر تو خودکشی ہے جو کہ حرام ہے، کہ حفاظت نفس کے خلاف ہے، اور حفاظت نفس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی خودکشی نہ کرے۔ دوسرا، حفاظت نفس کے خلاف کیا ہے؟ ایسے اسباب اختیار کرنا کہ جس سے جان کا خطرہ ہو۔ ایسی میں نے بہت سی مثال آپ کو دے دی ہیں اور آپ اپنے حساب سے اس کو جوڑ سکتے ہیں، ایسی بہت سی مثالیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں حفاظت نفس کا کتنا خیال رکھا گیا اسلام کے اندر۔ آپ نے غور کیا اس روایت پر جو پہلے شاید میں نے پڑھائی ہے کہ اگر کسی کو چاقو بھی دینا ہے تو نوک کی طرف سے نہیں دینا ہے، پڑھا نہیں؟ ہاں، چاقو چھری اس طرح سے دی جائے کہ سامنے والے کی طرف اس کا لوہے والا حصہ نہ ہو، چونچ والا حصہ نہ ہو، بلکہ وہ اپنی طرف کریں یا پھر کسی اور طرف کر لیں، لکڑی والا حصہ سامنے کر کے دے۔ وجہ کہ کہیں شیطان نے ٹھوکر مار دی، ٹھوکر لگ گئی آپ کی خدا نخواستہ، اور وہ فوراً سامنے ہی ہے اور آپ اس کے اوپر گر گئے، ظاہر سی بات ہے اس کے پیٹ میں یا آنکھ میں یا ناک میں کسی بھی جگہ پر وہ چاقو جو ہے گھپ سکتا ہے، جس سے نقصان ہو سکتا ہے بڑا۔ تو حفاظت نفس کا اتنا خیال اسلام میں رکھا گیا ہے کہ بالکل بھی اس طرح سے نہیں کرنا کہ چاقو چھری بھی سامنے والے کی طرف کو کر کے نہیں دینی ہے۔ اب آئیے آپ ایک مسئلہ پہلے یہیں پر سن لو ورنہ آپ کا کئی آگے تک ذہن جو ہے خراب رہے۔ جس جگہ پر اللہ کا دین مٹ رہا ہو، جس جگہ پر اللہ کا دین مٹ رہا ہو اور اس دین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو مٹانا پڑے، اس دین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو مٹانا پڑے، تو یہ حفاظت نفس کے خلاف نہیں ہے بلکہ حفاظت نفس ہی ہے۔ کیسے؟ سمجھو، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیے۔ اب جہاد میں کوئی وہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہاں دعوتیں ہوتی ہیں، وہاں تو جان کا خطرہ ہوتا ہے، صاف سی بات ہے، لیکن کس کے لیے؟ دنیا کے لیے، ٹینشنوں سے بچنے کے لیے لوگ باغ کرتے ہیں خودکشی۔ کیوں کہ بہت زیادہ ٹینشن ہو گئی، الجھن ہو گئی، بھئی اب خودکشی کر کے معاملہ ختم کر دو۔ ابھی میرے پاس چند دن پہلے بھی ایک لڑکا آیا کہ بس میں جا ہی رہا تھا مطلب خودکشی کے لیے، ذہن میں آئی کہ آپ سے ایک بار مل لوں، بات کر لوں، اور سمجھایا، ماشاءاللہ پھر وہ رہ گیا، بچ ہی گیا۔ وہ آتے ہیں میرے پاس اس طرح کے الجھنوں والے، بہت زیادہ ٹینشنوں والے۔ تو اس طرح کی بات تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو لے کر کے گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہاں لے جانے کا مطلب کیا ہے؟ جان بھی جا سکتی ہے، تو وہاں کیوں لے گئے؟ جواب یہ ہے کہ یہاں ہم جو جان کی بازی لگا رہے ہیں دین کے لیے، اور دین بڑا ہے، جان کی قیمت اس کے مقابلے کم ہے۔ سمجھے آپ بات؟ دین کے مقابلے ہماری جان کی کوئی حیثیت نہیں۔ دین اگر مٹ رہا ہے تو ایسی جان کا بھی کیا فائدہ؟ اس دین کو اس دین کی بازیابی کے لیے، یعنی اس دین کو اٹھانے کے لیے، اس دین کو بچانے کے لیے ہم اپنی جان بھی قربان کریں گے تو یہ جان ختم نہیں ہوئی بلکہ یہ جان تو حفاظت میں آ گئی اللہ کی۔ اب یہ تو حفاظت نفس ہوا نا،
کیسے آ گئی؟ جیسے ہی انسان اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، جنتی ہے، جنت میں جان محفوظ ہوتی ہے۔ حفاظت نفس کا بہت بہترین ذریعہ ہے یہ کہ آدمی اللہ کی راہ میں جائے اور اللہ کی راہ میں جانے کے بعد اپنی جان کو کھپا دے اللہ کے دین کے لیے۔ تو اس سے تو نفس کی حفاظت ہوتی ہے، اللہ کے ہاں کامیابی ہوتی ہے، کامرانی ہوتی ہے، مغفرت ہوتی ہے، اور جو ہے تمام نعمتوں میں انسان رہتا ہے۔ تو وہ حفاظت نفس ہی ہے، اللہ کی راہ میں جان تو جائے گی نا، کسی اور جگہ بھی جائے گی، نہ چاہیں گے جب بھی جائے گی، تو اللہ کی راہ میں چلی گئی، یہ تو ہمارے نفس کی حفاظت ہو گئی، اپنی جان کی ہم نے حفاظت کر لی کہ اب اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں اللہ کی خوشی کے ساتھ۔ تو وہ شکل الگ ہے۔ یہ جو ہے ٹینشنوں میں مطلب خودکشی کرنا یا زبردستی اسٹنٹ کرنا، یہ سب کرنا، اس میں کہاں دین کا کوئی فائدہ؟ مجھے بتائیے کہ صاحب میں اسٹنٹ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ دین کا فائدہ، ایسے کون سی دین کا فائدہ ہو رہا بھی؟ نماز چھوڑ کر کے شب برات میں ہوتا ہے سب کچھ زیادہ۔ شب برات جو ہوتی ہے جسے ہم لوگ صبرات کہتے ہیں، صبرات، بڑا شین بھی نکالتے لوگ، صبرات۔ تو صبرات جو ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں جا کر دلی، ممبئی وغیرہ علاقوں میں، بنگلور وغیرہ علاقوں میں جا کر کے دیکھیں آپ کس قدر حال خراب رہتا ہے، پوری رات اسٹنٹ ہی کرتے رہتے صاحب دین کی حفاظت کے لیے۔ ارے دین کی حفاظت یہاں، اور جا کر کے 2-4 نفل پڑھ لو۔ تم لوگوں نے اس کو جو ہے ایک تیوہار کے روپ میں، بلکہ بیڈ تیوہار، بیڈ فیسٹیول کے روپ میں آپ منا رہے ہو، کتنی غلط بات ہے۔ تو آپ یہ نوٹ کریں کہ نمبر 1 پر خودکشی، نمبر 2 پر ایسے اسباب اختیار کرنا کہ جو خودکشی کے جیسے ہوں، جیسے میں نے آپ کو کئی سارے مثال دیے، ایسے اسباب اختیار کرنا جس سے جان جا سکتی ہو، آپ کی نیت نہیں ہے لیکن دھوکہ ہو سکتا ہے، آپ گر سکتے ہیں موڑ سے، 100 مالے کی بلڈنگ پر کھڑے ہیں، آپ اسٹنٹ کر رہے ہیں، موٹر سائیکلیں گھما رہے ہیں، اڑا رہے ہیں، اس طریقے سے آپ کار کے ایک پہیے پر کھڑی کر دیا آپ نے، 2 پہیے پر کھڑی کر دیا آپ نے، کار گھما رہے ہیں، پھر وہ گر گیا، پڑ گئے۔ تو حفاظت نفس کے خلاف ہے کہ ایسے اسباب اختیار کی جائے جس سے جان کا خطرہ ہو۔ نمبر 3 لکھے جی، ایسی چیزیں کھائی جائیں جس سے غالب گمان یہ ہو کہ معدہ خراب ہو جائے گا، چونکہ معدے پر ساری جان ڈیپینڈ ہے۔ ایسی چیزیں کھائی جائیں، یہ فتاوی شامی کے اندر لکھا، جلد نمبر 9 کے اندر بڑی وضاحت سے اس کو لکھا کہ ایسی وَهُوَ أَكْلُ طَعَامٍ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ أَفْسَدَ مِعْدَتَهُ فَهُوَ حَرَامٌ، کہ ایسی چیزیں کھانا کہ جو غالب گمان یہ ہو کہ آپ کے معدے کو خراب کرے گی، اور معدہ خراب تو آپ کا جسم خراب، جسم خراب تو نہ عبادت کے، نہ روزے کے، نہ حج کے، نہ زکوٰۃ کے، کئی چیز کے نہیں رہتا آدمی۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دین و دنیا دونوں خراب ہو جاتے ہیں۔ دنیا تو اس لیے کہ آدمی جب معدہ ہی خراب ہو گیا، پیٹ ہی خراب ہو گیا، اس کو کینسر بھی لگ سکتا ہے، اس کا پیٹ خراب ہو گیا، ہاتھوں میں انفیکشن ہو گیا، ہزاروں مرض لگ جائیں گے، لہذا دنیا میں صحیح طرح جیے گا بھی نہیں، دنیا خراب۔ اور دینی نقصان یہ ہے کہ دینی نقصان جو جہاد نہیں کر سکتا، نماز ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتا، کبھی لیٹ کے پڑھے، کبھی بیٹھ کے، کبھی جھک کے، کیسے پڑھے گا۔ تو دنیا دین دونوں کا نقصان ہے، کیونکہ اس نے ایسی چیزیں استعمال کی ہیں جس سے اس کا معدہ خراب ہو جائے، جیسے شراب کا پینا، بیئر کا پینا، اور زیادہ پیپسی بھی اسی کے اندر آتی ہے، زیادہ پیپسی وغیرہ پینا جس سے کہ معدہ خراب ہو گیا۔ ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے، وہاں تک تو چلو ٹھیک ہے، اس کو حرام حلال میں ہم نہیں لے رہے ہیں، اگرچہ نقصان دیتی ہے بات ہے، لیکن ایسی چیزیں استعمال کرنا مثال کے طور پر کہ جو آپ کے معدے کو بالکل خراب کر سکتی ہے، غالب گمان یہی ہے کہ خراب کرے گی، بالکل ناجائز ہے جی ایسی چیز استعمال کرنا۔ ہاں یہ ہے، آپ مان لیجئے یہ جو جائے پھل ہوتا ہے اور اس طرح کی چیزیں مرغے وغیرہ میں ڈلتی ہے، یا مرغے کا مسالہ آتا ہے، تو یہ کوئی ناجائز چیز تھوڑی ہے، لیکن آپ نے اس طرح مٹھی بھر بھر کے پھانک رہے ہیں کہ کیا کھا رہے ہیں کہ وہ مرغے کا جو مسالہ نا وہ کھا رہے ہیں، بتائیے کیا ہوگا جی؟ معدہ خراب کرے گا نہیں کرے گا؟ ایسے تھوڑی کھایا جاتا ہو، وہ تو ڈال کر کے کھایا جاتا ہے، اس کو سسٹم ہے کتنا ڈالنا کتنے مرغے میں۔ مان لیجئے ہلدی ہے، مرچیں ہیں، آپ نے اٹھائی 100 مرچوں کا بنایا بنڈل اور اسے چاو رہے ہیں کہ مرچیں کوئی حرام تھوڑی ہیں، جی صاحب حرام تھوڑی ہے، لوگ کھائے لوں میں 100 مرچیں ایک ساتھ، اب بتائیے کیا ہوگا؟ معدہ خراب ہوگا نہیں ہوگا؟ پیٹ خراب ہوگا نہیں ہوگا؟ تمام اندر کے آتے ماتے پھٹ جائیں گی۔ تو ضرور نہیں کہ ایک چیز حرام ہی ہو اس سے ہی کٹیں گی، حلال چیز کی بھی کوانٹٹی اور مقدار کو آپ بڑھائیں گے وہ نقصان پہنچائے گی۔
مان لیجیے ہلدی ہی ہے، اب ہلدی کتنی ڈلتی کھانے میں، آپ بیٹھ گئے لے کے ہلدی کا ڈبہ، آپ کسی بھی ہلدی کا ڈبہ لے کے بیٹھ گئے، ایک ڈبہ پورا بھرا ہوا 1 کلو کا، لو جی آج جو ہے بھائی جائز چیز ہے، جائز ہے بھی جائز ہے، ہاں ہلدی کھانا جائز ہے، اب کھا رہے دبا کر کے چمچے بھر بھر کے کھا رہے، بتائیے کیا حال ہوگا اگر ایک ڈبہ کھا گیا۔ تو لمٹ ہے، ایسی چیزیں کھانا پینا جو آپ کے معدے کو خراب کرے، یا اتنی کوانٹٹی اتنی مقدار میں کھانا جو آپ کے پیٹ کو خراب کرے، یہ بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ جائز چیز بھی ناجائز ہو جاتی ہے، اس کی وجہ بنتی ہے اگر پیٹ کی خرابی یا جان پر بن آنا، جیسا کہ جائز چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان جائز چیزوں کو اگر آپ زیادتی میں کھائیں گے تو معاملہ خراب ہوگا۔ دوائی ہے، پیراسیٹامول ہے، آئبروفین وغیرہ، کوئی سیرپ وغیرہ ہے، ڈاکٹر بتا رہا 1 ڈھکن پی لیو، ڈاکٹر کہہ رہا 1 گولی کھا لینا، آپ نے لی 50 گولی اور کھا گئے کہ بھئی دوائی ہے جائز ہے، اب بتائیے کیا حال ہوگا۔ تو یہ ہے کہ کوانٹٹی میں بھی زیادہ نہیں، حفاظت نفس اسی کو کہتے ہیں۔ اسی لیے دارالعلوم دیوبند کے اندر پہلے ایک کتاب پڑھاتے تھے حفظان صحت کے نام سے، اب نہیں پڑھاتے، ہم نے بھی نہیں پڑھی، لیکن بہت ضرورت ہے اس کی، ہم چاہتے ہیں ہر مدرسے کے اندر اس کتاب کا پڑھنا پڑھانا ہو۔ اسے حفظان صحت کے اوپر وہ کتاب ہے کہ اپنی صحت کی حفاظت، اسلام بہت اس کا دھیان رکھتا ہے، اسی لیے ان چیزوں کو کھانے سے بھی منع کرتا ہے اسلام، کہ جس سے آپ کی جان پر بن آئے یا آپ کی صحت خراب، سمجھے جی۔ اب آئیے نوڈلز، برگرز، چاؤمین، یہ تمام کی تمام چیزیں سب کو پتا ہے کہ پیٹ کو خراب کرتی ہیں، اس سے کوئی فائدہ، اس کو حرام تو نہیں کہیں گے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ افضل اور اعلیٰ یہی ہے اور اولا یہی ہے کہ یہ چیزیں نہ کھائی جائیں۔ کوئی کھا رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن زیادہ مقدار میں کھائیں گے اس کو تو آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ خاص طور سے دیکھو پڑھنے پڑھانے والوں کا پیٹ کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر پڑھنے پڑھانے والے کا پیٹ خراب ہے تو پیٹ کی وجہ سے یہ لگا لیجئے نہ وہ کھا پائے گا ڈھنگ سے، نہ پی پائے گا ڈھنگ سے، اور اس کی ٹائمنگ سب خراب ہو جائے گی، ہر طرح سے وہ پریشان رہے گا۔ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، بتائیے کیسے پڑھے گا، مطالعہ کر رہا ہے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کیسے باہر بیت الخلاء بھاگ رہا ہے، بتائیے کیسے پڑھے گا۔ تو اس لیے پڑھنے والے بچوں کی پیٹ کا صحیح ہونا بے حد ضروری ہے، اور ان کے لیے بے حد ضروری یہ ہے کہ ایسی چیزیں استعمال نہ کریں کہ جو پیٹ کو خراب کریں۔ اس لیے آپ یہ نوڈلز، چاؤمین جسے کہتے ہیں، اور یہ آپ کے اس طریقے سے پیزا ہو گیا، برگر ہو گیا، پیٹیز ہو گئی، پیسٹری ہو گئی، اور اس طرح کی چیزیں خاص طور سے اس وقت جو ہمارے علاقے میں زیادہ لوگ کھا رہے ہیں، یہ جو سموسا ہوتا ہے نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یاد رکھیں۔ جلیبی بھی خطرناک چیز ہے، ہاں جی، یہ وہ لوگ کھاتے ہیں جو رات دن محنت کرتے ہیں کلہاڑیوں سے اور جنگلوں میں پھل لاتے ہیں، ان کو تو ہضم ہو جاتی ہیں چیزیں بڑی مشکل سے، وہ بھی، لیکن جو ہم لوگ پڑھنے پڑھانے والے ہیں، بیٹھنے بٹھانے والے ہیں، ان لوگوں کو ان چیزوں سے ویسے ہی دور رہنا چاہیے۔ دیکھیے ایک ٹماٹر ہوتا ہے، 25-30 کیلوری ہوتی ہیں اس کے اندر، اونلی 25-30 کیلوری، کیونکہ باڈی کو تھوڑا تھوڑا ہی چاہیے۔ ایک رسگلہ 500 کیلوری کا ہوتا ہے، ایک رسگلہ 500 کیلوری۔ اب آپ لگائیے اندازہ کہ اتنی کیلوری کا مطلب یہ کہ اتنا ہارڈ ہے یہ، کہ اتنے سے کے اندر، حالانکہ ٹماٹر موٹا ہے اس سے، رسگلے سے موٹا ٹماٹر ہے، 25 کیلوری کل ہے اس کا، 30 کیلوری کل اس کے اندر ہے، اتنی کیلوری آدمی کھا سکتا، آبزرو کر سکتا، لیکن جب یہ کہ 500 کیلوری کا آپ نے ایک ہی رسگلہ کھا لیا، 2 کھا لیے 1000 کیلوری کے، یہ اتنا بھاری ہے، اتنا بھاری ہے کہ اس کو ہضم کرنے کے لیے آپ کو کم سے کم 5-10 کلومیٹر پیدل چلیں گے جا کر کے ہضم ہوگا۔ اب آپ کہیں گے ہمارا تو ہضم ہو جاتا ہے، ارے وہ ہضم نہیں ہوتا ہے، بیٹھنے بٹھانے والوں کا ہضم نہیں ہوتا، وہ ایک وقتی طور سے آپ کو لگتا ہے، اس کے چند دن کے بعد وہ سب اکٹھا ہو جاتا ہے پیٹ کے اندر، جس کی وجہ سے بیماری آنی شروع ہو جاتی ہے۔ جب زیادہ کثرہ اکٹھا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آدمی بیمار ہوتا ہے، تب جا کر کے ٹھیک ہوتا ہے۔ تو بہرحال دیکھیے حفاظت نفس میں کیا کیا ہے، خودکشی کرنا حرام، نمبر 2 ایسے اسباب اختیار کرنا جس سے کہ جان پر بنائے، اسٹنٹ وغیرہ، موڈیل پر وغیرہ چلنا، اور ایسی چھت پر سونا کہ جس کی موڈیل نہ ہو، یہ سب ہیں اس کے اندر، یاد رکھنا، ایسی موڈیل پر سونا، ایسی چھت پر سونا کہ جس میں دیواریں بنی ہوئی نہیں ہے،
اگر آپ وقت یا نیند میں بہت سے لوگ چلتے ہیں، اگر آپ نیند میں چلنے لگے تو کہاں گریں گے؟ ڈائریکٹ نیچے گریں گے، بالکل صحیح نہیں ہے، ناجائز ہے ایسی جگہ پر سونا۔ یہ سب چیزیں دھیان رکھنے کی ہوتی ہیں۔ سمجھ گئے جی آپ؟ یہ ہو گیا آپ کا حفاظت نفس۔ اب اس میں نمبر 3 آپ سے میں نے بتایا وہ جو کہ اللہ کے راستے کا جہاد میں یہ ہے کہ جان قربان کرتے ہیں اللہ کے نام پر۔ اللہ کے نام پر کوئی مسئلہ ہی نہیں، اللہ نے اسی گنجائش دی ہے، اپنے یہاں پر سرخ روئی اور کامیابی اور کامرانی کا وعدہ کیا ہے، وہ ایک پرٹیکولر چیز ہے، خاص چیز ہے، اس کو نہیں چھیڑنا۔ وہ تو جان کی حفاظت ہی ہے۔ جب انسان اللہ کی راہ میں بڑھتا ہے تو وہ تو اللہ کے ہاں محفوظ ہی ہو گیا۔ بلکہ لیکن یہ تھوڑی ہے کہ کسی انسان کے لیے اور کسی ٹینشن کی وجہ سے مر رہے ہیں تو وہ تو خودکشی ہے۔ اور آگے آپ سے میں نے بتایا ایسی چیزیں کھانا جس سے غالب گمان یہ ہو کہ آپ کا پیٹ خراب ہوگا تو بالکل ناجائز ہے، اور ایسی چیزیں کھانا کہ جس سے پیٹ خراب ہونا غالب گمان تو نہیں لیکن ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا، اس سے بچیں۔ اعلیٰ اور اولا اور افضل یہی ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں۔ اس کی بہت سی مثالیں میں نے آپ کو دی ہے کہ کوانٹٹی کے اوپر، تعداد اور مقدار کے اوپر بات بن جاتی ہے۔ ہلدی کا پورا ڈبہ ایک ٹائم میں کھائیں گے تو حال خراب ہوگا، ایک چمچہ ہنڈیا میں ڈال دیا تو اس سے کوئی دقت والی بات نہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، جائفل وغیرہ کیا کیا ہوتے ہیں، جائفل نام پتہ نہیں کیوں آ رہا ہے بار بار زبان پہ۔ یہ مرغے کا سامان ہوتا ہے، مرغے کا مسالہ آتا ہے، اسے آپ پورے کا پورا ایسے ہی پھانک لیں ایک ڈبہ لے کر کے، ظاہر سی بات ہے تو یہ چیز نقصان ہی دیں گی، پیٹ کو خراب کریں گی۔ یہ زیادہ مرچیں آپ نے لے لی، 10-20 مرچیں ایک ساتھ، آپ ہری مرچیں آپ اسے کھا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کیا ہوگا آپ جانتے ہی ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جی، ارے بات سمجھ میں آئی؟ حفاظت نفس سمجھ میں آیا آپ کو؟ نہیں حفاظت نفس سمجھ میں آیا کسی کی؟ نہیں، یہ بتائیے جلدی فٹافٹ مجھے۔ ہاں یہ بتائیں، سہسپور والے بتائیں جی، ہیں یہاں پر؟ ہاں یہ بڑی اہم بات آ گئی بیچ میں، اس لیے جو ہے آپ لوگوں کو ان سب چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا یہ چیز نقصان دے رہی ہے، یہ چیز فائدہ دے رہی ہے؟ اس کے لیے باقاعدہ پڑھنے پڑھانے ہیں اور ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے کون سی چیز ہمارے فائدے کی ہے۔ جتنی بھی چیزیں باہر کی ہیں ظاہر سی بات ہے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر جسم پر فرق نہ پڑے تو روح پر فرق پڑتا ہے۔ جو چیزیں زیادہ تر باہر کی ہوتی ہیں، باہر رکھی رہتی ہیں، اگڑی ہوئی رکھی رہتی ہیں، ان کو تو کھانے سے ویسے ہی بچو، ان پر نگاہیں پڑتی ہیں ہزاروں لوگوں کی، اس سے دور رہنا چاہیے۔ اگر کھاتے ہیں تو اس کا اثر انسان کے جسم کے اندر آتا ہے اور اس سے روح پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں حفاظت نفس میں ہمارے اکابرین اس کو بھی لیتے ہیں کہ حلال کھائیں، حلال کھائیں۔ حلال کھانے سے نفس کی حفاظت ہوتی ہے، نفس بگڑتا نہیں ہے، اور حرام کھانے سے نفس بگڑ جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے دیکھا ہے جو حرام خور ہوتے ہیں، حرام خور مانے کھانے کے آتے ہیں، جو حرام خور ہوتے ہیں عام طور پر وہ نمازوں سے دور رہتے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ بات، حلال کی طرف ان کا من چلتا نہیں ہے، حلال سے وہ دور بھاگتے ہیں۔ وہ حرام خوروں کا حال ہے یہ تھوڑا لفظ لگ رہا آپ کو ایسا کہہ رہا ہے، لیکن حرام مانے حرام خور، خوردن سے بنا ہے، کھانے کے معنی ہے اس کی، حرام خور یعنی حرام کھانے والا۔ تو یہ ہے جی، اس لیے حلال کھانا نفس کی حفاظت میں آتا ہے اور حرام کھانا نفس کی حفاظت میں نفس کو بگاڑنے میں آتا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، جیسا حضرت شیخ عبدالفقار نقشبندی صاحب نے بیان کیا کسی ملک کا، وہاں پر حضرت کا کوئی نگرانی مدرسہ ہے، ایک بچہ، ایک اسٹوڈنٹ جو اپنے زمانے کا سائنس کا بڑا ٹاپر تھا اسکول کے اندر، کالج کے اندر، اس نے وہ پڑھائی چھوڑ کر کے حفظ شروع کر دیا۔ اب وہ حضرت شیخ جب گئے وہاں پر تو وہاں کے استاذوں نے بتایا حضرت یہ بچہ اپنے اسکول کا ٹاپر ہے، سائنس میں بھی سب چیزوں میں، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں، 1 سال ہو گیا اس کو اماں کا پارا اس کو یاد نہیں ہو رہا، آم کا سپارہ اس کو یاد نہیں ہو رہا۔ حضرت نے اس کے گھر والوں کو بلایا، معلوم کیا ہوئی، کیا حال ہے بتائیے، آپ کی انکم کیا ہے؟ کہ جی ہم ڈاکٹرز ہیں۔ حضرت نے اس میں تو کوئی دقت والی بات نہیں، اور بتائیے؟ خلاصہ یہ نکلا کہ ہم ایک ٹائم کا کھانا، شام کا کھانا کنٹینیو باہر کھاتے ہیں ریسٹورینٹ پر، معمول ہے یہ۔ ایک ٹائم کا کھانا گھر بنتا ہے دوپہر میں، اور ایک ٹائم کا کھانا ہم کنٹینیو پورے سال ریسٹورینٹ میں کھاتے ہیں۔ حضرت نے کہا کہ ریسٹورینٹ کے کھانے محفوظ نہیں ہیں،
لہذا آپ کو اگر اپنے بچے کو پڑھانا ہے تو اپنے گھر پر کھانا بنا کر کے اس کو کھلاؤ ضرور، اور اگر نہیں کھلا سکتے ہو اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے لے کر کے جاؤ، اس کا نہ یاد ہوگا، اس کا بھی ٹائم ضائع ہوگا، ہمارا بھی ٹائم ضائع ہوگا۔ کروان لگا نہیں جی ہم کھانا اس کو گھر ہی کھلائیں گے۔ اگلے سال جب حضرت گئے ہیں وہاں پر، پوچھا اس بچے کا حال کیا ہے کہ جی حفظ ہو گیا، اس کا حفظ پورا ہو گیا، جب سے گھر کھانا کھانا شروع کیا اس کے بعد سے اس کا حفظ پورا ہو گیا۔ بتائیے کتنا بڑا فرق پڑتا ہے۔ اور ہمارے جو ہے گھروں میں دیکھتے ہیں، یہاں جتنے بھی گھر ہیں، اور جو ہے گھر کی مستورات، گھر کی لڑکیاں منگاتی ہیں سامان، کوئی چاٹ پکوڑیاں منگا رہی ہے، کوئی کچھ منگا رہی ہے، ظاہر سی بات ہے کتنا بڑا نقصان ہے اس سے۔ تو اب بتائیے چاٹ پکوڑی کھائیں گے؟ چاٹ پکوڑی ارے کھا لیو کیا ہوگا، کھا لیو کیا ہوگا۔ بازار بھی جاتی ہیں، بازار بھی جاتے ہیں چاٹ کے لیے، ہاں بازار جانے کا حساب نہیں ہے آپ لوگوں کا، بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں حفاظت کریں اپنے آپ کی، ہر طرح سے حفاظت کریں۔ یہ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، یہ نہیں کہ بار بار ملتی ہے۔ چلیے بس حفاظت النفس، اسی لفظ پر یہ پورا بیان آپ کی سماعتوں کے حوالے ہوا۔ دیکھیے بخاری شریف کتاب الاعتصام، باب اذا اجتہد العامل او الحاکم فاخطأ خلاف الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من غیر علم فحکمہ مردود۔ یہ باب ہے کہ جب عامل عمل کرنے والا یا حاکم فیصلہ سنانے والا اجتہاد کرے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فیصلہ کرے، من غیر علم، بغیر علم کے، فحکمہ مردود، تو اس کا فیصلہ مردود ہوگا۔ سمجھے جی؟ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جو حکم اللہ کے قرآن میں وضاحت سے لکھا ہوا ہے حلال و حرام کا، اس میں کسی اجتہاد کی، کسی مشورے کی حاجت اور ضرورت اور امپورٹینس نہیں ہے۔ جو چیز پہلے سے فرض، واجب، متعین ہے، اس میں اپنی رائے داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز فرض عین ہے 5 وقت کی، آپ جانتے ہیں۔ اب آپ بتائیے ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا، تو کیا 4 عورتیں ایک ساتھ بیٹھ کر یہ مشورہ کریں گی، ہاں جی بتاؤ بھی آج ظہر کی پڑھنی کہ نہیں پڑھنی؟ ہاں جی رائے دو، کہے گی کہ نہیں مجھے نہیں پڑھنی، ہاں جی بتاؤ کہ نہیں پڑھنی ہے، یہ کہے گی نہیں جی ہاں پڑھنی ہے۔ اس کے اوپر مشورہ ہو سکتا ہے؟ ان مشورہ کرنے والیوں کا ایمان جو ہے ہل جائے گا، زلزلے آ جائیں گے ایمان میں۔ چھوڑ دیں نماز وہ الگ بات ہے، حرام ہے، لیکن اس حرام کو کرنے کے لیے رائے مشورہ نہیں، اس میں کوئی مشورہ نہیں۔ اللہ کی طرف سے نماز فرض ہے، کسی کے مشورے سے نہ رکے گی نہ کسی کے مشورے سے آگے بڑھے گی، فرض ہے تو فرض ہے۔ سمجھ گئے جی آپ؟ تو یہ ہے جی، تو اس لیے جو احکامات قرآن میں منصوص ہیں، لکھے ہوئے ہیں، ان میں کوئی مشورہ نہیں، کوئی اجتہاد نہیں کہ بھئی میں نے اجتہاد کیا، کلام پاک میں میں نے غور و فکر کی تو مجھے معلوم ہوا کہ نماز کو کہا تو گیا لیکن پڑھنے کو ضروری نہیں۔ اب بتائیے ایسا اجتہاد تو کام آئے گا؟ ایسے ہی دوسرے نمبر پر حدیث میں جو صاف اور وضاحت کے ساتھ میں مسائل اور بیانات لکھے ہوئے ہیں، عقائد ہیں یا وہ مسائل ہیں، وہ سب کو سب ہمیں ماننا پڑے گا، ہمیں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو قرآن کریم میں واضح ہے اس میں کوئی اجتہاد نہیں، جو احادیث میں واضح ہے اس میں کوئی اجتہاد نہیں۔ اجتہاد کرنے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ اجتہاد کرنے کی ضرورت یہاں پڑتی ہے کہ کوئی مسئلہ واضح وضاحت کے ساتھ میں نہ قرآن میں ہے، کوئی مسئلہ نہ وضاحت کے ساتھ میں احادیث میں ہے، تو لہذا اس میں اجتہاد کیا جائے گا۔
اس میں اجتہاد کیا جائے گا۔ اجتہاد کا مطلب قرآن و حدیث کے اصولوں میں اور قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے اس کا حکم معلوم کیا جائے گا، اور اس اجتہاد کے لیے تمام قرآن اور تمام احادیث پر اس شخص کی نگاہ ہونی چاہیے، وہی کر سکتا ہے۔ اسی لیے بڑے بڑوں نے اس میں ہتھیار ڈال دے کہ ہمارے بس کی نہیں، اور آج بھی ہم سب یہی کہتے ہیں کہ ہمارے بس کی یہ کام نہیں ہے۔ بڑے بڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ تھے اس لائق، امام شافعی اس لائق تھے، امام احمد بن حنبل لائق تھے، امام مالک اس لائق تھے، یہ اکابرین تھے جو اس لائق تھے، انہوں نے کیے ہیں اجتہادات۔ تو ایک تو اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے ان مسائل میں کہ جو مسائل قرآن اور حدیث میں وضاحت کے ساتھ نہیں ہیں، تو وہ قرآن و حدیث کے واضح مسائل میں سے کوئی اصول نکال کر اور اس اصول کو فٹ کرنا پڑتا ہے ہمیں کس کے اوپر؟ ان مسائل پر جو منصوص نہیں ہیں قرآن و حدیث میں نہ ہو۔ اس کی مثالیں ہزاروں ہیں۔ مثال کے طور پر آج کل آپ یہ دیکھ رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پر، تو موبائل کے مسئلے مسائل، نماز کے اندر گھنٹی بند رہے، نماز کے اندر وال پیپر پر کوئی چیز ایسی نہ ہونی چاہیے جو تصویر کے حکم میں ہو، نماز کے اندر گھنٹی بجے تو کیسے ہم بند کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، یہ سارے مسائل اجتہاد سے حل ہوں گے۔ حدیث میں کہیں نہیں آئے گا کہ جب جیب میں موبائل ہو اور نماز پڑھتے ہوئے گھنٹی بج جائے تو لہذا ایسے ایسے کر لینا، حدیث میں کہیں نہیں آئے گا ذکر۔ جب موبائل کے مسائل کا قرآن و حدیث میں ذکر نہیں، تو جو قرآن و حدیث میں ہیں انہی ذکر والے مسئلوں سے علت نکال کر کے ان مسائل میں ایڈ کر دی جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں بھینس کا تو کوئی ذکر نہیں ہے۔ بھینس ایک ایسا جیو، ایسا پرانی ہے جس کا ذکر حدیث میں نہیں ملتا، اور آپ جانتے ہیں کہ قربانی انہی جانوروں کی ہو سکتی ہے جو منصوص ہیں اور قرآن و حدیث میں جن کا ذکر ہے۔ تو بھینس کی کیسے ہو رہی ہے؟ کٹرے کٹیا کی کیسے ہو رہی ہے؟ جوٹیا کی کیسے ہو رہی ہے؟ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بھینس میں غور و فکر کیا گیا کہ آخر یہ ہے کیا، یہ عجیب طرح کی مخلوق، کالی کالی یہ مخلوق ہے کیا؟ تو غور کرنے سے معلوم ہوا کہ یہ گائے کی قسم ہے، اور گائے اپنی تمام اقسام کے ساتھ میں جائز ہے اور قربانی کے لائق بھی ہے۔ تو گائے کی قسم ہے اور گائے ہی کا اس کا حکم ہے، الگ سے کوئی حکم نہیں ہے۔ اب جب غور و فکر کر کے معلوم ہوا کہ اوہو یہ تو گائے کی قسم ہے، تو گائے کی قسم جرسی گائے، امریکن گائے، انڈین گائے، بھینس والی گائے، یہ ساری کی ساری جائز ہے، لہذا اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی زمانہ آگے بڑھا تو اسٹاک ایکسچینج کے، اسٹاک مارکیٹ کے مسئلے مسائل، ڈیجیٹل کرنسی کے مسئلے مسائل، وہ سارے کے سارے مسائل سامنے آ گئے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاتھ میں جو نوٹ ہے، تو نوٹ کو نوٹ کے بدلے میں کمی بیشی کے ساتھ دے دینا یہ ناجائز ہے، لیکن حدیث میں تو کہیں نہیں ہے کہ کاغذ کا ٹکڑا جس کے اوپر 100 روپے لکھے ہوں اس کو دوسرے کاغذ کے ٹکڑے جس پر 200 روپے لکھے ہوں نہیں بدل سکتے، یہ بھی کاغذ وہ بھی کاغذ۔ لیکن قرآن و حدیث میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں سونا اور چاندی کے جو سکے اس وقت میں چلا کرتے تھے ان کے بارے میں ہے روایت باقاعدہ، جیسے کہ نیچے روایت آپ کے سامنے آ ہی جائے گی۔ تو لہذا جیسے کہ 6 چیزوں کے بارے میں حدیث کے اندر ملتا ہے ذکر کہ ان میں برابری سرابری کرنی پڑے گی، اسے کمی بیشی نہیں کر سکتے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ والا کٹل ہے اور یہ والا جو ہے اچھا ہے، تب بھی برابری ہی کریں گے۔ مثال کے طور پر روایت کے اندر یوں آتا ہے ادھر بھی کھجور ادھر بھی کھجور، تو کھجور کو کھجور کے بدلے میں برابر سرابر، حالانکہ یہ والے کھجور دونوں کی قیمت میں انتر ہے، ایک کھجور ہے 500 روپے کلو والا، ایک کھجور ہے 100 روپے کلو والا۔ اب کوئی آدمی یوں کہے
کہ صاحب یہ 500 روپے کلو والا کھجور ہے، تو لہٰذا یہ والے کھجور جو 100 روپے کلو والے ہیں 5 کلو دے دو اور 1 کلو یہ والے کھجور لے لو، یہ ناجائز و حرام ہے۔ ہاں یہ کر سکتے ہو کہ 500 روپے تو مجھ سے لے لو، 5 کلو دے دو، اور بھیا میرا بھی 500 روپے کلو والا ہے تو مجھے 500 روپے کے میرے خرید لو، دونوں ایک دوسرے کے کھجوروں کو خرید لیں، لیکن ادلا بدلی نہیں کر سکتے۔ کوئی یوں کہے کہ صاحب 5 کلو کھجور رکھو 100 روپے والے اور 1 کلو کھجور رکھو 500 والے، یہ 500 والے ہوں گے یا 100 والے ہوں گے تب بھی نہیں کر سکتے۔ 1 کلو کھجور کے مقابلے میں 1 ہی کلو ہوگا، 2 کلو بھی نہیں ہو سکتا۔ سمجھ گئے جی آپ بات۔ دوسرا مسئلہ، ان دونوں میں ادھار بھی نہیں ہوگا۔ مان لیجئے ادھر بھی 1 کلو کھجور ادھر بھی 1 کلو کھجور، تو ایک مسئلہ تو حل ہو گیا کہ دونوں جو ہے برابر سرابر ہے۔ اب دوسرا مسئلہ، ایک کہتا ہے کہ بھئی میں ادھار دوں گا، 1 کلو کے بدلے میں 1 کلو دوں گا لیکن میں ادھار دوں گا، لہٰذا 1 کلو جو کھجور آپ اس کے بدلے دے رہے ہیں اس کو آپ ادھار نہیں کر سکتے، اس لیے ان دونوں مسئلوں کو آپ ذہن میں رکھنا۔ اب دیکھیے آپ، کھجور ہو گیا، جو کا بھی یہی مسئلہ ہے، آٹے کا بھی یہی مسئلہ ہے، اور بھی کئی سارے مسئلے ہیں جو اسی طرح کے ہیں، سونے کا یہی مسئلہ ہے، چاندی کا یہی مسئلہ ہے، برابر سرابر کا مسئلہ ہے۔ اب آ جائیے آپ، اب دیکھیے 6 چیزوں کا تو ذکر حدیث میں ہو گیا کہ ان کو برابر سرابر ہی بیچیں گے، برابر سرابر ہی کریں گے، اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ کمی بیشی کرنی ہے تو پہلے وہ اس کا مال خرید لو، وہ اس کا مال خرید لو، تو خرید جا سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے بدلے میں یہ، اس کے بدلے میں یہ۔ اب کیا ہوگا؟ اب اس مسئلے کو دوسری چیزوں پر لاگو کیا جائے گا جو اس وقت نہیں تھی۔ انگور کا تو ذکر نہیں ہے، تو انگور ادھر بھی انگور ادھر بھی انگور، ادھر 100 روپے کلو والے انگور ادھر 50 روپے کلو والے انگور، تو اگر انگور کو انگور کے بدلے میں رکھو گے تو یہ نہیں کہو گے کہ صاحب میرے 100 روپے کلو والے ہیں، آپ کے 50 والے ہیں، تو 50 والے 2 کلو دے دو اور 1 کلو لے لو، یہ نہیں کر سکتے۔ ان 6 چیزوں سے حکم کو متعدی کیا جائے گا اجتہاد کے ذریعے سے کہ آئندہ بہت ساری چیزوں میں برابری سرابری سے دیا جائے گا، دونوں ایک جنس کی ہوں، دونوں چیزیں ایک سی ہوں، ادھر بھی گیہوں ادھر بھی گیہوں، یہ اچھے والے گیہوں وہ برے والے گیہوں، تو یہ نہیں کہا جائے گا صاحب یہ اچھے والے گیہوں 1 کلو اور برے والے گیہوں 2 کلو دے دو، دونوں، یہ نہیں کہا جائے گا۔ سمجھ گئے آپ بات؟ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اجتہاد قرآن کی ان آیتوں میں نہیں ہوتا جو واضح ہیں، حدیث کی اس میں ان حدیث میں نہیں ہوگا جو واضح ہیں، ان میں ہوگا جو مسئلہ قرآن میں بھی نہیں ہے، وہ مسئلہ حدیث میں بھی نہیں ہے، تو اس کا مسئلہ لیا جائے گا قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے، اصولوں کو نکال کر کے اس سے مسئلے کو لیا جائے گا۔ اچھا جی، دوسرا اجتہاد وہاں کیا جائے گا کہ جہاں احادیث تو ہیں لیکن ان احادیث میں احکام مختلف ہیں، ایک حدیث کہتی ہے جائز، ایک حدیث کہتی ہے ناجائز، ایک حدیث بیان کرتی ہے ایک حکم، دوسری حدیث بیان کرتی ہے دوسرا حکم، تو اس میں 2 باتیں۔ اگر ان احادیث میں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ والی حدیث پہلے کی اور یہ والی حدیث بعد کی، تو پہلے والی حدیث کو روک دیا جائے گا اور بعد والی جو حدیث ہے اس کو لیا جائے گا، یہ بات طے ہے، چونکہ پہلے والی حدیث کو بعد والی حدیث منسوخ کر دے گی، تو پہلے والی حدیث منسوخ، بعد والی حدیث ناسخ، اور ناسخ پر عمل ہوتا ہے، منسوخ پر عمل نہیں ہوتا ہے۔ اس کی مثال لے لو، صحابہ کرام جب آیا کرتے تھے تو نماز ہو رہی ہے تو پڑوسی سے پاس میں کھڑے والے سے پوچھ لیا کرتے تھے بھائی کتنی رکعت ہو گئی، کہ 2 رکعت ہو گئی، 4 ہو گئی، 3 ہو گئی، یعنی نماز میں بات کرنے کی گنجائش تھی۔ صحابی جب آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور حضور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور نماز پڑھ رہے ہیں، یہ گنجائش تھی۔ لیکن جیسے جیسے معاملہ آگے بڑھا
ویسے ویسے یہ گنجائشیں ختم ہو گئیں، اللہ کا فیصلہ آ گیا، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اب خاموشی سے خشوع خضوع سے کھڑے رہو، بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب جب بات کرنے کی گنجائش نہیں والی بات آ گئی تو ان پہلی احادیث پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ جب حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام دعا سلام کر لیا کرتے تھے، ہم بھی کریں گے آج، تو آج یہ مارکیٹ میں مسئلہ نہیں چلے گا، کیونکہ اس کے بعد والا حکم آ چکا اور پکا پتا ہے کہ یہ پہلے کا ہے، یہ بعد کا ہے، اس میں کوئی اجتہاد نہیں ہوگا جی، بات پکی ہے، بعد والی حدیث پر عمل ہوگا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، مختلف احکامات مختلف وقتوں میں آئے، لیکن یہ پتہ نہیں چل پا رہا تمام کوششوں کے باوجود کہ پہلے یہ والا حکم ہے یا پہلے یہ والا حکم ہے۔ مثال کے طور پر رفع یدین کرنا، نماز میں سب سے شروع میں تو رفع یدین ہے ہی، سب سے شروع میں رفع یدین ہے ہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے شروع میں رفع یدین ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر کے نیت باندھنا۔ ابھی ایک بار ہاتھ اٹھے گا، لیکن احادیث میں جب رکوع میں جائیں تب بھی ہاتھ اٹھا کر ایک مرتبہ تب جائیں، پھر رکوع سے اٹھیں تب بھی جو ہاتھ اٹھا کر کے ایک مرتبہ نیچے چھوڑ دیں، جب سجدہ کر کے رکعت سے اٹھیں اوپر تب بھی ہاتھ اٹھا لیں۔ تو مختلف جگہوں پر اس طرح سے یہ ہاتھ اٹھانے کے ثبوت ملتے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں ہم تو صرف ایک ہی بار اٹھاتے ہیں، اب اس میں اختلاف ہو گیا۔ روایت یہ بھی ملتی ہے کہ ہاتھ اٹھائے ہیں، روایت یہ بھی ملتی ہے ہاتھ نہیں اٹھائے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا چل پا رہا کہ آخر کون سی پہلے ہے کون سی بعد میں۔ اگر پہلے ہاتھ اٹھاتے تھے اور بعد میں نہیں اٹھا رہے ہیں تو بعد والے کو لے لیا جائے گا، پہلے کو چھوڑا جائے گا، بات پکی ہو جائے گی۔ لیکن یہ معلوم ہو جائے کہ پہلے نہیں اٹھاتے تھے بعد میں اٹھائے تھے تو بات پکی ہو جائے گی کہ ہاں اٹھایا جائے گا، رفع یدین کیا جائے گا، مگر یہ کنفرمیشن نہیں مل پائی پکی والی، اس لیے اس میں اختلاف ہو گیا۔ اب ضرورت پڑی اجتہاد کی، علماء نے اختلاف کہنا، علماء نے اجتہاد کیا، اکابرین نے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اجتہاد کیا، امام شافعی نے اجتہاد کیا، امام مالک، امام احمد بن حنبل نے اجتہاد کیا۔ ان لوگوں نے اجتہاد کر کے یہ بتایا کہ بھائی اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ہاتھ اٹھانے کی روایتیں رفع یدین کی وہ پہلے کی ہیں، اور جس میں بعد والی روایتوں میں نماز کے بیچ میں رفع یدین نہیں ملتا ہمیں، جس سے پتہ چلتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رفع یدین نہ کرنا صحیح ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہی ہے کہ ہم لوگ ہاتھ نمازیں بار بار نہیں اٹھاتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا آپ کی؟ لیکن چونکہ اس میں اجتہاد کی گنجائش بھی ہے، اس لیے دیگر ائمہ کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھانے ہیں، رفع یدین کرنا ہے۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ تاریخ فکس نہیں ہے کہ کون پہلے کون بعد میں۔ انہوں نے کیا کیا کہ پہلے نہیں اٹھاتے تھے بعد میں اٹھاتے تھے، انہوں نے اس کو لے لیا الٹا کر کے، ہم نے سیدھا کر کے لے لیا۔ بہرحال یہ اس طرح سے اختلاف، اس میں اجتہاد کی گنجائش ہے۔ تو یہ کہنا کہ امام صاحب حدیث کے خلاف کر رہے ہیں، یہ جو ہے بے وقوفی والی بات۔ ایسے تو آپ بھی کر رہے ہیں حدیث کے خلاف، کیونکہ جہاں یہ روایتیں ہیں کہ نہیں اٹھایا اس کا کیا کرو گے؟ تو اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں ہر جانب حق ہوتا ہے، اجتہاد میں ہر جانب حق ہوتا ہے، دو طرح سے حق، دو طرح سے کیسے ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک صحیح ہے اور ایک غلط ہے، تو ایک صحیح ہے اس کو ڈبل ثواب، اور ایک صحیح نہیں ہے لیکن اس کو سنگل ثواب، اس کو سنگل ثواب ملے گا پھر بھی۔ تو دونوں طرف حق ہے، اس کو بھی ثواب مل رہا ہے خطا کرنے کے باوجود، اور اس کو بھی ثواب مل رہا ہے صحیح ہونے کے باوجود۔ اس کی مثال حضرت نے لکھی کتابوں میں، مولانا مفتی سعید سپارپوری نے اپنے استاذ کے واسطے سے، علامہ ابراہیم ولیابی صاحب کے واسطے سے اس کو لکھا ہے۔ کیا لکھا حضرت نے لکھا کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے سوئی کو ریت میں ڈال دیا اور چھپا دیا اور تھوڑا سا ایریا دے دیا کہ اس ایریا میں سوئی ڈھونڈو، جس کو مل گئی اسے 2 روپے، جسے نہیں ملی اسے 1 روپیہ۔ اب سب نے ڈھونڈی گھنٹوں محنت کر کے تو ایک سوئی مل گئی کسی کو، تو ظاہر سی بات ہے ملی جس کو ہے اس کو ملیں گے 2 روپے، لیکن جن کو سوئی نہیں ملی کیا ان کی محنت ضائع ہو گئی؟ خراب نہیں، ان کو بھی 1 روپیہ ملے گا۔ تو ایسے ہی اجتہاد کیا تو جو ان میں سے حق پر ہے واقعی بات صحیح اسے ہاتھ لگ گئی اس کو ڈبل ثواب،
جسے صحیح بات ہاتھ نہیں لگ پائی اسے سنگل ثواب، جیسے کہ حضرت علی ڈبل ثواب کے مستحق، اس لیے کہ وہ اپنے اجتہاد میں حق پر تھے۔ حضرت امیر معاویہ حق پر نہیں تھے اپنے اجتہاد میں، لیکن پھر بھی وہ حق پر ہیں، کیسے؟ ایک ثواب تو ان کو بھی ملے گا، سنگل ثواب تو ملنا ہے۔ یہ حرام حلال والا مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے حرام کر لیا انہوں نے حلال کر لیا، نہیں، دونوں ہی حق پر ہے، لیکن ثواب کے اعتبار سے حضرت علی بڑے ہیں کیونکہ ان کا اجتہاد صحیح چلا۔ امیر معاویہ کا اختلاف چاہے اجتہاد صحیح نہیں ہوا، ان کو پھر بھی ایک ثواب۔ دیکھیے اب آپ یہ باتیں آگے سامنے، اب روایتوں سے اس کو جوڑ لیجیے۔ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے، یعنی اس کا حکم مردود ہوگا۔ جو حاکم یا بادشاہ عمل کرنے والا حضور کے خلاف عمل کرے، حضور کے خلاف فیصلہ کرے بغیر کسی علم کے، بغیر اجتہاد کے، لہذا اس کا حکم مردود ہے۔ اور کیوں ہے؟ حدیث کی وجہ سے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، کہ جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے، جس پر دینی معاملہ نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ اپنی رائے سے عمل کر رہا ہے، اٹھ پٹا کے بھی آج میرا من کر رہا ہے کہ ذرا 5 رکعتیں پڑھ لوں ظہر کی، آج محبت بہت زیادہ آ رہی ہے اللہ رب العزت سے، لہذا میں 5 کی جگہ 6 اور 6 کی جگہ 7 آج جو ہے نیت باندھ لوں، نہیں ہونے کا کچھ بھی، گڑبڑ ہو جائے گی۔ وبه قال حدثنا اسماعيل عن اخي عن سليمان عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف انه سمع سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، فرماتے ہیں انہوں نے سنا سعید بن مسیب کو یحدث، وہ حدیث بیان کرتے، ان ابو سعید خدری، کہ ابو سعید خدری بے شک ابا ہریرہ، ان دونوں نے حدیث بیان کی اس بات کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخا بنی عدی الانصاری، کہتے ہیں بنو عدی انصاری کے بھائی کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، واستعملہ علی خیبر، اور خیبر فتح کرنے کے بعد ان کو عامل بنایا، ان کو عامل کے روپ میں وہاں پر مقرر کر دیا تھا، ایک شخص کو وہاں پر بھیجا تھا کہ جاؤ تم وہاں پر حکومت کرو، اور جو ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں، ٹیکس کیسے پہنچانا ہے اور کیسے کیسے مسئلہ حل کرنا، وہ ساری کی ساری باتیں ہمیں جہاں بھیجو۔ اب یہ جو عامل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، فقدم بتمر جنیب، یہ عمدہ کھجور لائے، یہ حضور کے پاس آئے عمدہ کھجوروں کے ساتھ۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، اکل تمر خیبر ہکذا، کیا ساری کی ساری خیبر کی کھجوریں ایسی ہی عمدہ ہوتی ہیں کیا؟ حضور نے پوچھا بڑی عمدہ کھجور ہیں، کیا ساری اس طرح سے ہوتی ہیں؟ کہنے لگے نا جی، ہر طرح کی ہوتی ہیں، ہم تو ردی والی 2 سا کھجور دے کر اچھی والی 1 سا کھجور لے لیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ 2 کلو خراب دے دیتے ہیں، اس کے بدلے میں 1 کلو اچھی لے لیتے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں لفظ کلو تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ حضور نے فرمایا یہ تو غلط ہو گیا بھائی، 2 کلو کے بدلے میں 1 کلو کے بدلے میں 2، یہ تو غلط ہو گیا، لہذا یہ تو سود ہے، بیاج ہے، ایسا نہ کرو، برابر سرابر نہ کرو۔ ہاں ایسا کر لو، تم 2 کلو پیسے دے کر خریدو، پھر وہ 1 کلو تم سے پیسے دے کر خریدے گا، آپس میں خرید و فروخت کر لو، لیکن بدلے بدلے میں ایسے کرنا صحیح نہیں ہے، چاہے وہ ردی ہی کیوں نہیں، چاہے وہ عمدہ ہی کیوں نہیں۔ اِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعِ مِنَ الْجَمْعِ، فرمایا کہاں گیا؟ قال اللہ، کہنے لگے نہیں تو یا رسول اللہ، واللہ یا رسول اللہ، قسم خدا کہ ایسا نہیں ہے، اِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعِ مِنَ الْجَمْعِ، بے شک ہم تو خرید لیتے ہیں 1 سا کھجور کو، بالصاعِ 2 سا کھجوروں کے بدلے میں اکٹھے 2 سا دیتے ہیں، 2 کلو دے کر 1 کلو لیتے ہیں اچھی والی بدلے میں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، لا تفعلوا، ایسا نہ کرنا، ولکن مثلا بمثل، اور مثلا بمثل دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، لیکن برابر سرابر کیا کرو۔ اگر ایسے کرنا مطلب اللہ تو برابر سرابر، چاہے ردی ہو یا کیسی ہو، برابر سرابر رکھو۔ او بیعو، اور اگر نہیں کرتے برابر سرابر تو ایسا کرو، او بیعو ھذا واشتروا بثمن من ھذا، کہ تم اس کو خرید لو اس سے، تم 2 کلو اس کا 1 کلو کھجور تم خرید لو، واشتروا بثمن من ھذا، اور اسی قیمت سے اس کی 2 سا کھجور خرید لو، اپنی اسے بیچ دو، اس کی اسے بیچ دو، دونوں طرف پیسہ ہے، اب برابر نہیں ہوا۔ وَكَذَلِكَ الْمِيزَانِ، اسی طرح سے تولنے والی چیزوں میں بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ باب اجر الحاکمی، یہ حاکم کے ثواب کا باب ہے، اذا اجتہد، جب کہ وہ اجتہاد کرے، فاصاب،
تو اگر درست ہو گیا او وقتا یا خطا کر گیا، درست اجتہاد ہوگا تو ڈبل ثواب، اور اگر درست نہیں ہو پایا تو پھر بھی ایک ثواب تو ملنا ہی ہے۔ یہ ہے جی بات۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد مقري المكي قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بصر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اذا حکم الحاکم، جب حاکم کوئی فیصلہ کرے، فاجتہد، اور اجتہاد سے کام لے، فاصاب، اور وہ درست ہو جائے اس کا اجتہاد۔ اب اجتہاد کس میں کرنا پوری وضاحت سے بتا چکا ہوں۔ قرآن کی واضح آیات میں کوئی اجتہاد نہیں، احادیث واضح اس میں کوئی اجتہاد نہیں۔ جو مسئلہ قرآن و حدیث اجماع میں نہیں ملتا اس میں اجتہاد کیا جائے گا، یا جو قرآن یا جو احادیث مختلف ہیں، کون سے ایک بتاتی حلال ایک بتاتی حرام، اس میں اجتہاد کر کے یہ کوشش کی جائے گی۔ اگر ہاں وہاں معلوم ہو جائے کہ کون سی پہلے کون سی بعد میں، اس میں بھی کوئی اجتہاد نہیں کیا جائے گا، اور اگر معلوم نہ ہو پائے کون سی پہلے حدیث ہے کون سی بعد میں، اب اجتہاد سے اپنے اس کا حکم طے کیا جائے گا کہ یہ پہلے اور یہ بعد میں۔ دیکھیے، اذا حکم الحاکم، جب حاکم فیصلہ کرے، فاجتہد، اور اجتہاد سے کام لے، کوشش کرے بہت زیادہ، تب فیصلہ کرے، فاصاب، اور اگر درست فیصلہ کر دیا، فلہ اجران، تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے، وَإِذَا حَكَمَ، اور اگر فیصلہ کرے، فاجتہد، اجتہاد سے، ثم اخطأ، خطا کر جائے، فَلَهُ أَجْرٌ، تو بھی اس کے لیے ایک ثواب ہے۔ یہ کوئی حاکم ویسا نہیں ہے ویسے صاحب بادشاہ مودی جی کر رہا ہے اجتہاد یا یوگی جی کر رہا ہے، ان کا نہیں میٹر۔ یہ بہت بڑے علماء میں سے جو ہے، اور یہ عام عالم کا بھی نہیں ہے، یہ ہمارے جیسے کے لیے بھی نہیں ہے، ایرے غیرے نتو خیروں کے لیے بھی نہیں ہے، نہ ہی اس طرح کے جو علماء ہم لوگ ہیں ہمارے لیے، یہ تو بہت بڑوں کے لیے ہے، بہت ہی بڑے کر سکتے ہیں یہ۔ جیسے اس وقت حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب وہ کرتے ہیں باقاعدہ، اجتہاد کرنا پڑتا ہے، بینکنگ کے سارے مسائل، اسٹاک مارکیٹ کے سارے مسائل انہوں نے دیے ہیں اجتہاد کر کر کے، ہاؤس فائنینسنگ کے سارے مسائل، اور ایسے عجیب عجیب مسائل دیے انہوں نے۔ قال فحدثت هذا الحديث ابا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة وقال عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن ابي بكر عن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله۔ باب الحجت علی من قال، یہ باب ہے، یہ باب حجت ہے، دلیل ہے ان لوگوں کے خلاف جو کہ یوں کہتے ہیں، ان احکام النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ظاہرتاً، بے شک اللہ کے نبی کے احکامات ظاہری ہوا کرتے ہیں، یعنی نبی کے ظاہری حکم پر عمل کرنا چاہیے، اندر نہیں گھسنا چاہیے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ظاہری حکم پر، ظاہری احکامات پر بغیر غور و فکر کے عمل کرنے والا آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ جیسے ایک شیخ نے، عرب کے ایک شیخ نے بہت بڑے ہمارے عالم سے اعتراض کیا کہ آپ لوگ یہ تعویلات کیوں کرتے ہو، اجتہاد، تعویلات اور یہ تمام آپ گھمانا پھرانا کیوں کرتے ہو؟ لکھا ہوا کچھ ہوتا اور آپ لوگ کیا کہنے لگتے ہو، اس کا مطلب بتاتے بتاتے کہاں سے کہاں لے جاتے ہو۔ انہوں نے کہا حضرت تعویل کرنی پڑتی ہے، مطلب بیان کرنا پڑتا ہے، حدیث کا بھی قرآن کا بھی۔ اگر حدیث و قرآن کا مطلب بیان نہ کیا جائے، صرف ایسے ہی سامنے جیسے آیت آئی ہے اس کو اگر لے لیا جائے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ اللہ ایسے کیسے ہو جائے گا؟ اب اتفاق سے یہ شیخ تھے نا عرب والے جو اعتراض کر رہے تھے، یہ نابینا تھے اصل میں۔ اب کلام پاک کی آیت دیکھو کیا ہے، قرآن کہتا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، کہ جو شخص دنیا میں اندھا ہو تو کل میدان محشر میں قیامت میں بھی اندھا ہوگا، اور بلکہ زیادہ راستے سے بھٹکا ہوا ہوگا۔ کہ حضرت اب بتائیے، جو شخص دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں اندھا ہوگا، اس کا کیا کریں؟ اس کا ظاہر تو یہی کہہ رہا ہے، نہیں یہاں اندھے سے مراد یہ ہے جو دنیا میں احکامات اور اللہ کے دین پر عمل نہیں کرتا وہ اندھے کے مانند ہے، اور یعنی جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، وہ اندھے کے آنکھوں کے باوجود اندھے کے مانند ہے۔ کہ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ مطلب بیان کرنا پڑتا ہے، ظاہری حکم کو نہیں لے سکتے۔ وہ بڑے میں خاموش ہو گئے کہ یہ تو بڑے خطرناک لوگ ہیں بھائی،
کہ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں حضرت کہ آپ بھی تو مطلب بیان کرنے لگے کہ جو دنیا میں اندھا وہ آخرت میں اندھا، تو ظاہر تو اس کا یہی بتا رہا آپ اندھے ہیں تو آپ وہاں بھی اندھے رہیں گے، لیکن ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ آنکھوں کے اندھے کے لیے نہیں ہے، یہ عقل کے اندھوں کے لیے ہے، دل کے اندھوں کے لیے ہے، کہ جو لوگ اہل حق کی بات نہیں مانتے وہ اندھے ہی ہیں، تو یہ مراد ہے یہاں، تو ایسے ہی مطلب بیان کرنا پڑتا ہے، یہ ہے۔ وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم وامر الاسلام، اور اس بارے میں یہ باب ہے کہ بعض صحابہ حضور کے پاس سے، حضور کے دربار سے غائب رہا کرتے تھے اور امور اسلام سے غائب رہا کرتے تھے۔ ایسا ہوتا تھا سارے صحابہ، اگر مان لیجیے 1.25 لاکھ صحابہ کیا حضور کے پاس ہی بیٹھے رہیں گے ہر وقت؟ سوچیں آپ بات، تو غائب بھی رہیں گے، کچھ وہاں رہیں گے، کچھ اور کہیں رہیں گے۔ حضرت عمر نے سسٹم بنایا ہوا تھا دوسرے صحابی سے کہ ایک دن میں کھیتی کروں گا، آپ وہاں رہو، پورا دن سیکھو، مجھے بتاؤ پورے دن کا، پھر شام میں ایسے ہی پورا دن میں وہاں رہوں اگلے دن، اور آپ یہاں پر کھیت پر کام کرو، پھر مجھے بتاؤ۔ تو سارے صحابہ تو حاضر نہیں رہ سکتے بیک وقت، کچھ صحابہ کو حضور نے جہاد نہیں بھیجا ہوگا، وہ جہاد کر رہا ہوگا، تو حضور کے پاس کہاں رہیں گے؟ تو بعض صحابہ حاضر رہتے تھے، بعض غیر حاضر رہا کرتے تھے، یہی اصول کے مطابق ہے۔ بعض کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، بعض بازاروں میں بزنس کر رہے ہیں، بعض یہاں ہیں، پھر وہ آ گئے یہ وہاں پہنچ گئے، تو ایسے ہی ہوتا تھا، اس میں کوئی بری بات تو ہے نہیں جی۔ لیکن صحابہ بڑے ایماندار تھے۔ دوسرا آدمی ایسی، آپ کو یاد ہے حضرت ابو ہریرہ پر لوگ اعتراض کرتے تھے، اسی وقت ہی بڑی حدیث بیان کرتا ہے، بڑی حدیث بیان کرتا ہے کہ اللہ کے بندے سن لو، ادھر مہاجرین تو بازاروں میں بزی اور انصار اپنے کھیتوں میں بزی، مستنع باغ ہیں، باغوں میں بزی ہو جاؤں کھیتوں میں، نہ میرے پاس بزنس ہے، میں پڑا رہتا ہوں دو روٹی کے لیے، یہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا ہوں کہ حضور کچھ بیان کر دے، میں یاد کر لوں اور یہیں اپنا کھانا پینا مل جائے، تو لہٰذا وہیں اپنا کھاتے پیتے رہتے تھے اور وہیں اپنا یہ سارے علوم حاصل کر لیا کرتے تھے۔ اسی لیے 5374 روایت ان سے آتی ہیں، اتنی روایت تو ابو بکر صدیق سے بھی نہیں ہے، 142 ان سے تو بہت کم ہے، اور 540 یا 560 کے لگ بھگ حضرت عمر سے ہیں۔ حضرت عائشہ تقریباً جو ہے 2210 روایتیں، اسی لیے آتا ہے کہ آدھا دین اب عائشہ سے لو، تو ٹوٹل روایتیں 4400 ہیں جو مرفوع بالکل بنا جھجک کے ہیں، ان میں سے 2210 تو انہی کی ہو گئی، ظاہر سی بات ہے۔ تو یہ ہے جی بات۔ تو صحابہ کرام اس طرح کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں ایک واقعہ ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت عمر کا۔ حضرت عمر نے اپنے وقت میں امیر المؤمنین تھے جس وقت، ابو موسیٰ اشعری کو کسی کے ذریعے سے بلوایا تھا، یہ آئے، آ کر کے 3 مرتبہ آواز لگائی، ٹھک ٹھک کے دروازہ نہیں کھلا یا نہیں آیا، اندر سے جواب نہیں آیا، تو وہ واپس ہو گئے۔ اب حضرت عمر کو آواز چونکہ آ ہی چکی تھی، آپ آئے تو اتنے آپ گئے واپسی آ گئے، پھر بلایا کہ ذرا لے کر کے آؤ کہ کیا بات ابو موسیٰ اشعری آپ کیوں واپس ہو گئے؟ ان کا نام عبداللہ بن قیس ہے، ابو موسیٰ اشعری کا یہ تو کنیت ہے، نام عبداللہ بن قیس۔ عبداللہ بن قیس کیا ہوا، کس چیز میں ہمارا تمہیں ایسا کرنے پر کہ میں نے بلایا تھا آپ واپس ہو گئے؟ کہنے لگے جی ہمیں تو اسی بات کا حکم ہے کہ 3 بار کھٹکھٹاؤ، 3 بار اجازت لو، اجازت مل جائے تو اندر جاؤ، نہ ملے تو وہاں سے واپس ہو جاؤ۔ اب حضرت عمر تھوڑے سے ان پر ٹائٹ ہو گئے کہ ایسا ہے تم نے حدیث بیان کی ہے، اب ذرا اس پر دلیل لے کر کے آؤ، کسی صحابی کو لے کر کے آؤ جس نے حدیث تمہارے ساتھ سنی ہو، اگر نہیں لاؤ گے تو پھر میں تمہیں ٹھیک کروں گا۔ اب یہ گئے، جانے کے بعد حضرت ابو سعید خدری جو اس وقت چھوٹے تھے، ابو سعید خدری نے آ کر کے گواہی دی کہ ہاں جی یہ بات صحیح ہے، ہم نے بھی سنی حضور سے۔ اب حضرت عمر نے کہا او ہو بھئی ہمیں جو ہے بازاروں نے غافل کر دیا اس روایت سے، ہم چونکہ اس وقت بازاروں میں ہوں گے، کھیتوں میں ہوں گے، کام میں بزی ہوں گے، اس وقت حضور اس روایت کو بیان کر دیں، ہمیں تو غافل کر دیا بازاروں میں، اس وقت ہم لوگ کام دھام کے لیے جایا کرتے تھے، اس وقت یہ روایت حضور نے بیان کی ہوگی۔ تو یہ ہے اس سے مراد کہ دیکھو صحابہ ہر وقت حاضر سارے کے سارے نہیں رہا کرتے تھے، اسی بیچ میں واقعہ آ گیا ہے۔ دیکھیے اب دونوں واقعے سن لیں، اب حضرت ابو ہریرہ والا بھی اور ان کا والا بھی دیکھو۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير قال، فرماتے ہیں عبید بن عمر استأذن ابو موسیٰ علی عمر، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اجازت چاہے حضرت عمر کے پاس آنے کی، پہلے ان کو
بلوایا تھا، اب یہ آئے ہیں۔ فَكَأَنَّهُ وَجَدَهُ مَشْغُولًا فَرَجَعَ، پس گویا کہ حضرت عمر کو مشغول پایا تو واپس ہو گئے۔ مشغول مطلب 3 بار کھٹکھٹایا لیکن جواب نہیں آیا تو واپس ہو گئے۔ فقال عمر، حضرت عمر فرماتے ہیں الم اسمع صوت عبداللہ بن قیس، کیا میں نہیں سن رہا ہوں صوت حضرت عبداللہ بن قیس کی آواز کو؟ کیا بھئی ابھی آواز آ رہی تھی ان کی، کہاں چلے گئے وہ؟ ہاں جی وہ تو واپس ہو گئے کہ اچھا اذنوا لہ، ذرا بلا کر کے لاؤ، فدعی لہ، ان کو بلایا گیا۔ فقال، فرما حضرت عمر نے فرمایا ما حملک علی ما صنعت، کس چیز نے آپ کو ابھارا اس بات پر کہ جو آپ نے کیا، آپ کیوں واپس ہو گئے؟ وقال، حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا انا کننا نؤمر، بے شک ہمیں اسی بات کا حکم دیا گیا بہذا۔ فقال، فرماتے ہیں فاتنی، حضرت عمر نے فرمایا فاتنی علی ھذا بینہ ببینۃ، ذرا اب دلیل لے کر کے آؤ اس پر، تم نے کہاں سن لی یہ بات؟ او لا فعلن بک، یا میں تمہارے ساتھ ایسا ایسا کروں گا تمہیں اب سزا دی جائے گی۔ فانطلق الى مجلس من الانصار، حضرت ابو موسیٰ اشعری چلے انصار میں سے کسی ایک محفل کے پاس۔ فقالوا، انہوں نے کہا لا یشہد الا اصغرنا، اور نہیں گواہی دے گا مگر ہم میں سے یہ چھوٹے ہیں، چلو ان کو لے جاؤ۔ فقال ابو سعید خدری، ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کے فقال قد كنا نؤمر بهذا، کہ بے شک ہمیں اسی بات کا حکم دیا گیا کہ 3 بار کھٹکھٹاؤ واپس ہو جاؤ۔ فقال عمر، حضرت عمر فرماتے ہیں خفی علی هذا من امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ بات حضور کے میرے اوپر پوشیدہ رہ گئی، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ الہانی الصفق بالاسواق، بازاروں میں بزنس کرنے نے مجھے اس حدیث سے غافل کر دیا۔ اب دیکھیں ابو ہریرہ والا واقعہ۔ وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري انه سمعه من الاعرج يقول اخبرني ابو هريره، مجھے ابو ہریرہ نے اس بات کی خبر دی قال انكم تزعمون، بے شک تم خیال کرتے ہو اس بات کو ان ابا ہریرہ یکثر الحديث علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والله الموعد، کہ بے شک ابو ہریرہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ حدیث بیان کرتا، اللہ گواہ ہے۔ انی کنت امرا مسکینا، کہ بے شک میں ایسا مرد تھا جو مسکین تھا، الزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چمٹا رہتا تھا حضور سے علی ملء بطنی، اپنے پیٹ بھرنے کے لیے۔ وکان المہاجرون یشغلهم الصفق بالاسواق، اور مہاجرین کو مشغول کر رکھا تھا بازاروں میں بزنس کرنے نے۔ وکانت الانصار یشغلهم القیام علی اموالہم، اور انصار کو غافل کر رکھا تھا ان کے مالوں کی حفاظت نے۔ فشہدت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس میں حاضر تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذات یوم، ایک دن۔ فقال، حضور نے ارشاد فرمایا من یبسط رداءہ حتی اقضی مقالتی ثم یقبضہ فلم ینس شیئا سمعہ منی۔ من یبسط رداءہ، جو شخص کے پھیلائے گا اپنی چادر کو یہاں تک کہ میں اس کے اندر ڈال دوں اپنی بات، ثم یقبضہ، پھر وہ اس کو چمٹا لے گا، فلم ینس شیئا سمعہ منی، پھر وہ کبھی نہیں بھولے گا جو مجھ سے سن لے گا۔ حضور نے کہا بھی چادر بچھاؤ، میں اس کے اندر اپنی بات ڈالنا چاہتا ہوں۔ آج دریا رحمت جوش میں تھا، کچھ معجزہ کے ٹائپ سے تھا معاملہ۔ اب جو ایسا کرے گا پھر اس کو اپنے سے چمٹا لے گا تو کبھی نہیں بھولے گا میری حدیث۔ ابو ہریرہ ہی تھے موجود وہاں، کہتے ہیں فبسطت بردۃ کانت علیہ، میں نے فوراً اپنی چادر جو میرے اوپر تھی میں نے ڈال دی۔ والذی بعثک بالحق ما نسیت شیئا سمعتہ منہ، قسم اس ذات کی جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر کے بھیجا، میں کبھی بھی اس کے بعد حضور سے سنا ہوا نہیں بھولا، میں کبھی نہیں بھولا، اور جو روایت حضور پیش کرتے تھے فوراً مجھے یاد ہو جایا کرتی تھی۔ اب یہ تو ایک ایسا عمل ہے، معجزاتی عمل ہے، یہ عام انسان کی رینج سے باہر ہے۔ اسی لیے حضرت علی کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، کیا ہوا؟ اچھا کس وقت تک ہے انجمن بتائیے، کب سے شروع ہوگی؟ 10 ہو چکے ہیں۔ دس 40 سے، چلو پھر اس کو چھوڑو، دوسری کتاب پڑھو۔ دیکھو بخاری شریف مغازی، سارے واقعات بالترتیب بیان کیے جا رہے ہیں۔ انہی میں سے غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ، اس کے بعد آپ کے یہ
صلح حدیبیہ کا مکمل تفصیلی واقعہ، اور اب اس کے بعد 6 ہجری ہی میں، یا بعض روایتوں میں ہے کہ 3 دن پہلے غزوہ خیبر سے 7 ہجری میں یہ قصہ پیش آیا ہے۔ باب قصۃ عقل و عرینہ، قبیلہ عقل اور عرینہ کا قصہ سمجھ لیں تھوڑا سا جلدی سے۔ دیکھیے ہوا یہ تھا، ایک قبیلہ ہے عقل کے نام سے اور ایک قبیلہ ہے عرینہ کے نام سے۔ یہ اصل میں ٹوٹل 8 لوگ تھے، یہ ٹوٹل 8 لوگ تھے۔ ہم قبیلہ عقل کے اس میں 3 لوگ تھے اور عرینہ کے اس میں 4 لوگ تھے۔ تو قبیلہ عقل کے 3 لوگ، قبیلہ عرینہ کے 4 لوگ، 7 ہو گئے نا۔ ایک دوسرے کسی قبیلے کا تھا جس کا ذکر نہیں ہے۔ تو 8 آدمی یہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے ایمان قبول کر لیا، لیکن بدبختی تھی ان کی، ایمان قبول کرنے کے بعد مدینہ میں رہنے لگے اور یہ بیمار پڑ گئے۔ جوا نامی ان کو بیماری لگ گئی ہے، جوا نامی بیماری، نوٹ کر لیجئے، جیم واو اور آگے یا اس کے پر کھڑا جوا، جوا نامی بیماری کوئی ہوتی ہے، ان کو لگ گئی۔ اب اس کا علاج بڑا عجیب تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہو گیا تھا کہ ان کا علاج کیا ہے۔ پھر انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ جی ہم لوگ جیسے لوگ ہیں، ہمیں دودھ وغیرہ تو موافق آ جایا کرتا ہے، لیکن ہم لوگ اس طرح کے نہیں ہیں کہ ہم بازاروں کی چیزیں اور اس طرح کی چیزیں کھانے والے ہم لوگ نہیں ہیں، ہم تو جنگلی لوگ ہیں اور ہم لوگ جو ہے اس طرح سے دودھ وغیرہ پر ہمارا گزر ہے، اب ہم یہاں کی چیزیں کھا رہے ہیں تو ہمارا معاملہ خراب ہو چکا، تو ہمیں آپ ایسی جگہ بھیج دیجیے۔ اب حضور کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ جو چراگاہ ہے حضور کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چراگاہ تھی باہر، تو وہاں پر اونٹ جو ہے صدقے کے اونٹ چرتے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ وہاں بھیج دیجیے، یعنی ہاتھ میں وہیں بھیجتا ہوں، ٹھیک ہے، اب آپ وہاں جاؤ، اور وہاں جانے کے بعد جو اونٹنیاں وغیرہ ہیں اور اونٹ وغیرہ ہیں تو اونٹنیوں کا دودھ آپ پی لو وہاں جا کر کے۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ جو بیماری تمہیں لگی ہے اس کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ پیشاب وغیرہ بھی پیو، اونٹوں کا پیشاب وغیرہ بھی آپ پیو۔ تو اس طریقے سے ان کو دونوں چیزوں کو پینے کے لیے کہا گیا۔ یہ وہاں پر گئے، جانے کے بعد یہ سارے کام کیے اور پی کر کے یہ جو ہے تندرست ہو گئے، ساری بیماری جوا بیماری ختم ہو گئی۔ اب ان کے دل میں بدی آ گئی، 8 کے دل میں بدی آ گئی، چونکہ اونٹ بہت سارے تھے، اونٹنی اونٹ۔ وہاں پر ایک چرواہا بھی تھا، یہ حضور کی جانب سے ایک چرواہے وہاں پر رہا کرتے تھے، یسار نامی، نام نوٹ کر لیجیے، یسار نامی ایک چرواہا وہاں پر رہتا تھا۔ لہذا انہوں نے کیا کیا، پہلے تو اسے قتل کر دیا، اور قتل کرنے میں اتنی شدت اختیار کی، مطلب بدتمیزی اختیار کی، اتنا خطرناک قتل کیا کہ پیر الگ کاٹے، ناک الگ کاٹی، کان الگ کاٹے، آنکھیں الگ پھوڑ دی، اس کے اندر جو ہے اس طریقے سے تیر وغیرہ جو ہے کر دیے، بہت برے طریقے سے مارا، مطلب اسے مسلح کہتے ہیں، مسلح۔ تو بہرحال یہ کر دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر لگی کہ ایسے ایسے سارے اونٹ اونٹنیاں اور وہ یسار کو قتل کر کے وہ 8 کے 8 بھاگ گئے ہیں، لیکن زیادہ دور تک ابھی نہیں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کرز بن جابر انہوں نے بعد میں ایمان قبول کیا ہے، پہلے انہوں نے جو ہے دشمنی ہی کی تھی، ابھی ہوتا ہے، بہت سارے صحابہ ایسے ہیں۔ حضرت کرز بن جابر کو 20 آدمی دیے اور ان کے پیچھے کر دیا کہ جاؤ پکڑ کر کے لاؤ۔ ان 8 کو یہ بھاگے پیچھے، جا کر کے پکڑ کر کے لے آئے۔ ان 8 کے بارے میں دربار سے یہ فیصلہ ہوا، دربار نبی سے فیصلہ ہوا کہ ان 8 کے ساتھ وہی سب کیا جائے جو انہوں نے اس ایک کے ساتھ کیا۔ لہذا جیسے ناک، کان، ہار، پیر سب چیزیں کاٹی تھی ان کی، حضرت یسار کی،
ان کے ساتھ بھی ٹھیک اس طریقے سے کیا گیا، اور پھر بعد میں یہ کہہ دیا گیا کہ بس یہ ہم نے کر دیا، اللہ رب العزت نے منع کر دیا کہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کو اس طرح سے مارنا ہو تو ایک تلوار کا وار کرو اور اس کو ختم کر دو، لیکن ناک کان وغیرہ کاٹنا یہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں ہوا ہے، جب ہوا ہے تبھی تو اللہ کی طرف سے منع ہوئی ہے۔ تو جیسے یسار کو انہوں 8 نے قتل کیا تھا، ان 8 کو اسی طریقے سے قتل کیا، ان کے ہاتھ پیر ناک کان سب کاٹ کر کے دھوپ میں ڈال دیا گیا اور یہی تڑپ کر کے یہ مر گئے۔ یہ ہے جی، یہ ہے وہ واقعہ، اسے واقعہ عقل اور واقعہ عرینہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یا سریہ قرز بن جابر کہتے ہیں اس کو، سریہ قرز بن جابر، کہ جو قرز بن جابر کے ساتھ چھوٹی سی جماعت گئی ہے اور انہوں نے جا کر کے انہیں گھیر گھار کر کے لائی ہے، لا کر کے حضور کے سامنے پیش کیا، اور حضور نے فیصلہ کیا کہ جیسے انہوں نے قتل کیا ہے اسی طرح سے اس کو جو ہے قتل کر دیا جائے۔ یہ ہے جی، چلیے یہ ہو گیا۔ بہرحال یہ قرز بن جابر بہت بڑے صحابی ہیں، یہ جو ہے ایمان بھی قبول کر لیا انہوں نے، اور فتح مکہ پر ان کی شہادت ہوئی ہے۔ فتح مکہ پر جب گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کو لے کر کے، تو مکہ تو فتح ہو ہی گیا، لیکن بہرحال تھوڑی سی جہاد ہوئی تھی، اس جہاد کے اندر 2 صحابی کی شہادتیں ہوئی ہیں، اور 2 صحابی کی شہادت میں حضرت حبیش اور حضرت قرز بن جابر، ان دونوں کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ یہ ہے جی، دیکھیں بس اتنا ہی ہے واقعہ۔ باب قصۃ عقل و عرینہ، اس کا نام نوٹ کر لیجیے، سریہ قرز بن جابر، یہ باب ہے عقل اور عرینہ کے قصے کے بارے میں۔ وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا زيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم أن ناسا من عقل وعرينة قدموا المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم۔ فرماتے ہیں حضرت انس نے ان سے حدیث بیان کی کہ بے شک کچھ لوگ قبیلہ عقل کتنے تھے؟ 3، عرینہ کے 4، اور ایک کون سے کس اور قبیلے کا 7 یا 8 ہو گئے۔ قدم المدینہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کے پاس مدینہ میں آ گئے، وتکلموا بالاسلام، اسلام کا کلمہ زبانی پڑھ لیا۔ فقالوا یا نبی اللہ، کہنے لگے اے اللہ کے نبی، انا کنا اہل زرع، بے شک ہم لوگ، زرع مانے تھن کے آتے ہیں تو دودھ والے، بے شک ہم لوگ دودھ والے، ہم تو دودھ کیا کرتے ہیں۔ ولم نکن اہل ریف، ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں، کھیتی والے نہیں، ریف کے معنی یہاں پر کھیتی، ہم کھیتی والے نہیں، یعنی ہمیں کھیتی کی چیز راس نہیں آتی ہیں۔ واستوخموا المدینۃ، اور آب و ہوا انہیں راس نہیں آئی تھی، حال یہ تھا کہ انہیں مدینہ کے آب و ہوا موافق نہیں آئی تھی۔ واستوخموا المدینۃ فامرهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اونٹوں کا اور چرواہے کا حکم دے دیا، تو وہاں پر جائیں اور وہاں کہنا اس یسار سے کہہ دینا کہ ٹھیک ہے، ایک چرواہے راعی وہیں بھی ساتھ بھیج دیا حضرت یسار، زودن اونٹوں کا حکم دے دیا۔ وَأَمَرَهُمْ أَن يَخْرُجُوا فِيهِ، اور حکم کر دیا ان کو یہ کہ جائیں وہ وہاں پر، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، اور وہ دودھ کو بھی پیئیں، پیشاب کو بھی پیئیں۔ یہ ہے البان دودھ، ابوال بول کی جمع، یہ آتی ہے پیشاب کے معنی، یہی علاج تھا جی۔ یہ وحی کے ذریعے سے معلوم ہو گیا، آج نہیں کر سکتے ایسا، آج کون سی آ رہی وحی؟ کچھ ان کا مزاج بڑا مطلب خبیث جو ہوتا نا مزاج، وہ تھا ان کا۔ اب خبیث مزاج والوں کو جو مطلب خبیث چیزوں کا ہی حکم دیا گیا۔ فانطلقوا، پھر وہ چلے گئے، حتی اذا كانوا ناحیۃ الحرۃ، یہاں تک کہ جب وہ حرہ کی جگہ میں تھے۔ حرہ وہی جو آپ سے بتایا میں نے، مدینہ کے باہر جہاں جنگ بھی ہوئی تھی، وہ خطرناک والی بہت بری اور گندی جنگ ہوئی تھی یہاں پر۔ تو بہرحال یہ حرہ مدینہ سے باہر 3-4 میل پر ایک جگہ ہے۔ فرماتے ہیں جب وہ حرہ کی اس جگہ میں تھے، کفروا بعد اسلامہم، تو انہوں نے اسلام کے بعد میں کفر کر لیا۔ وقتلوا، اور قتل کر دیا، راعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے چرواہے کو،
یسار نام تھا جی، واستاق الزودا، زود اونٹوں کو ہانک کر کے لے گئے۔ فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو جب یہ خبر پہنچی، فبعث طلب فی آثارہم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے بھیج دیا لشکر، فامر بہم، تو ان کو حکم کر دے، وہ لشکر لے آیا، فامر بہم، تو ان کے بارے میں حکم کیا، فسمروا اعینہم، ان کی آنکھوں کو پھوڑ دیا، وقطعوا ایدیہم، اور ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا، وترکوا، اور چھوڑ دیا گیا، فی ناحیۃ الحرۃ، اسی حرہ والی جگہ کے اندر ان کو دھوپ کے اندر ڈال دیا گیا، حتی ماتوا علی حالہم، یہاں تک کہ اسی حال پر ان کا انتقال ہو گیا۔ قال قتادہ، حضرت قتادہ فرماتے ہیں، فبلغنا، ہمیں یہ خبر پہنچی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك کان یحث علی صدقۃ، کے اس واقعے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو صدقے پر ابھارتے تھے، وینہی عن المصلح، اور مصلح یعنی اس طرح سے کاٹا پیٹی کر کے مارنے سے منع کرتے تھے، اور منع کرتے تھے مصلح کرنے سے۔ وقال شعبہ وقال شعبة وأبان وحماد عن قتادة من عرينة، وقال يحيى بن أبي كثير وأيوب عن أبي قلابة عن أنس قدم نفر من عقل۔ یہ مختلف روایتیں بہرحال، تو یہ آپ نوٹ کر لیجئے گا، قبیلہ عقل کے 3، عرینہ کے 4، اور ایک کسی قبیلے کا تھا، اس طرح سے یہ 4 تھے بہرحال۔ شاہی دیکھئے، وبه قال حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا حفص بن عمر ابو عمر الحوضي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب الحجاج الصواف قال حدثني ابو رجاء مولى ابي قلابة وكان معه بالشام، فرماتے ہیں مولا ابی قلابہ ابو رجاء جو ہیں وہ تھے ان کے ساتھ میں شام میں تھے، ان عمر بن عبد العزیز استشار الناس یوم، حضرت عمر بن عبد العزیز نے مشورہ طلب کیا لوگوں سے ایک دن، قال ما تقولون في هذه القسامة، قسامہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کیا ہے قسامہ؟ قسامہ یہ محلے میں کسی کا انتقال ہو گیا، انتقال نہیں مرڈر ہو گیا، محلے میں مرڈر ہو گیا، اب یہ نہیں پتا کہ کس کا مرڈر ہوا ہے، کس نے کیا ہے، کس نے مرڈر کیا ہے، اس بارے میں پتا نہیں چل پا رہا ہے۔ بہت کوشش کی لیکن کوئی عطا پتا کہیں سے کہیں تک نہیں ہوا، تو کیا کیا جائے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آس پاس کے 50 گھر جو ہیں ان سے قسم لی جائے گی کہ آپ لوگوں نے کچھ دیکھا یا نہیں دیکھا، یا قتل کیا کہ نہیں کیا، وہ اس طرح سے ان سے کہا جائے گا، وہ لوگ اپنی قسمیں کھا کر کے بری ہوں گے، اسے کہتے ہیں قسامہ۔ ایک آدمی کا مرڈر ہوا، پتہ نہیں کس نے کیا، تو آس پاس کے گھروں سے 50 گھروں سے جو ہے ان سے قسم لے کر کے پوچھا جائے گا کہ ہمیں کچھ نہیں پتا، نہ ہم نے دیکھا ہے۔ یہ ہے جی، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے وقت میں بھی ایسا ہی ہوا تھا، انہوں نے کہا بھئی ان سے، اپنے اکابرین سے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا بتاؤ بھی مجھے اس بارے میں بتاؤ کہ یہ قسامہ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے صحیح؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں اس کی گنجائش ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا ہے، یہ ہے بات، اور حضور کے خلفاء نے بھی ایسا کیا، اگر کسی جگہ پر ایسا ہو جائے تو اس طرح سے قسمیں لے، کم سے کم یہ لوگ تو بری ہو جائیں گے، اس کے بعد ڈھونڈیں گے دوسرے کو، لیکن یہی بری نہیں ہو رہے ابھی۔ یہ ہے جی دیکھو، فرماتے عمر بن عبدالعزیز نے مشورہ طلب کیا لوگوں سے ایک دن، قال ما تقولون فی هذه القسامہ، اس قسامہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فقالوا، تو سب نے کہا حق، یہ تو حق بات ہے، قضا بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تو صحیح ہے، مسئلہ صحیح ہے، اللہ کے نبی نے بھی قسامہ کے ذریعے سے فیصلہ کیا تھا، وقضت بها الخلفاء قبلک، اور آپ صلی اللہ اور آپ سے پہلے جو خلفاء ہیں انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ قال ابو قلابہ خلف سریرہ، ابو قلابہ جو ہے چارپائی کے پیچھے تھے، فقال عنبسہ بن سعید، کہنے لگے عنبسہ بن سعید، فأین حدیث انس فی العرینیین، پھر کہاں ہے وہ حضرت انس کی حدیث عرینیین کے بارے میں؟ اگر تم یہ صحیح قرار دے رہے ہو تو عرینیین کے متعلق کیا کہو گے؟ یہ اصل میں جوڑ نہیں ہے، اس حدیث میں دلائل کا جوڑ نہیں ہے۔ وہ مسئلہ اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ قسامہ ہونا چاہیے، 50 گھروں سے قسم لے کر کے ان کو بری کرنا چاہیے، لیکن اب یہ دلیل دے رہے ہیں حضرت ابو قلابہ حضرت انس کی روایت سے کہ عرینیین کے بارے میں ایسا نہیں کیا گیا۔ اللہ کے بندو، وہاں تو معلوم تھا یسار کو قتل کرنے والے یہی 8 لوگ ہیں، وہاں پر اس کی قسامے کی ضرورت تھی نہیں، بہرحال اس میں جوڑ نہیں ہے۔
فائنا حدیث انس فی العرینیین کہ حضرت انس کی حدیث کہاں جائے گی عرینیین کے بارے میں جو ہے. قال ابو قلابہ ایاہ حدثنا انس بن مالک کہ مجھے سے بیان کیا تھا اس کو انس بن مالک نے. قال عبد العزيز بن صہیب بن انس بن عرینہ وقال ابو قلابہ انس بن عقل وذکر القصۃ. اب یہ بھی اختلاف ہے کہ قبیلہ عرینہ کے لوگ تھے قبیلہ عقل کے، وہ بات بیان کر چکا ہوں. عرینہ کے جو ہے 4 تھے، عقل کے 3 تھے اور باقی کسی اور کا تھا. چلیے بس غزوہ ذی قرد انشاءاللہ بعد میں بیان کیا جائے گا. مشکات المصابیح وعن نافع ان رجلا اتى ابن عمر فقال ان فلانا يقرأ عليك السلام فقال انه بلغني انه قد احدث فان كان قد احدث فلا تقرئه مني السلام. تقدیر کا مسئلہ چل رہا ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے، اس میں چون و چرا کی کوئی گنجائش نہیں. جس نے اس میں بات کی کل میدان محشر میں سوال کیا جائے گا کہ جو تقدیر کے علوم نہیں کھولے گئے تھے تمہیں ضرورت کیا تھی. تو سوال یہ ہے کہ جب اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے نوشتہ تقدیر کیا ہے، لکھا ہوا کیا ہے، تو پھر ہم جو ہے یہ ایسا کیوں کیا گیا. انسان کی پہنچ سے باہر کی چیزیں ہیں. سامنے جو ہمارے آسمان دکھائی دے رہا ہے، اس کے نیچے کتنے کروڑوں اربوں جو ہے گلیکسیز اور کروڑوں اربوں گرہ، یہی ہمارے دماغ سے باہر ہے. ہمارے دماغ کی رینج اتنے اوقات اتنی ہے ہی نہیں ان ساری باتوں کو جان سکے. تو کچھ چیزیں چھپانی بھی ہیں، امتحان بھی لینا ہے. تو امتحان میں اگر جوابات بھی لکھ دیے جائیں گے تو امتحان تھوڑی ہوگا. بہرحال تقدیر کے مسئلے میں اگر کوئی انکار کرتا ہے تو ایمان ختم، اور چون چرا کرتا ہے تو ختم ہونے کے قریب ہو جاتا ہے. بس بلا چون چرا مان لینا چاہیے اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے. جو لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں ان میں کئی طرح کے عذاب آتے ہیں. ان کے چہرے بدل دیے جاتے ہیں، خسف ہوتا ہے، زمینیں دھس جاتی ہیں، پتھروں کی بارش ہو جایا کرتی ہے. یہ کئی طرح کے عذاب ہیں. دیکھیے وعن نافع حضرت نافع سے روایت ہے ان رجلا اتى ابن عمر، ایک شخص آیا ابن عمر کے پاس فقال اور کہنے لگا ان فلانا يقرأ عليك السلام، بے شک فلاں شخص آپ کو سلام بھیج رہا ہے، سلام کر رہا ہے. فقال حضرت ابن عمر نے فرمایا انه بلغني انه قد احدث، بے شک مجھے خبر پہنچی ہے اس بات کی کہ اس نے کوئی نئی بات ایجاد کی ہے، وہ بدعتی ہے، دین میں نئی باتیں ایجاد کر رکھی ہے. فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْدَثَ، پس اگر اس نے واقعی دین میں نئی باتیں ایجاد کی ہوئی ہیں، فَلَا تُقْرِئُهُ مِنِّي السَّلَامُ، تم میرا سلام اس کو نہ پہنچانا، اس کا جواب میری طرف سے نہ پہنچانا. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يقول، اس لئے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے یکون فی امتی او فی هذه الامہ، کہ بے شک میری امت میں یا اس امت کے اندر خسف، زمین میں دھسائے جانے کا عذاب ہوگا، ومسخ، اور چہرے کے بدل دیے جانے کا عذاب ہوگا، او قذف فی اہل القدر، یا تقدیر کے انکار کرنے والوں میں پتھروں کے برسات کا، قذف اوپر سے پتھر برسے، اس چیز کا عذاب ہوگا. سنگ ساری جسے کہہ دیتے ہیں، سنگ ساری. رواہ ترمذی و ابو داود و ابن ماجہ، امام ترمذی اور ابو داود ابن ماجہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے. وقال ترمذی ھذا حدیث حسن صحیح غریب، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح اور غریب کہا ہے. یہ وہیں پڑھیو آپ، حسن صحیح غریب کا مطلب کیا کیا ہے. وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت خدیجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ولدین ماتا لہا فی الجاہلیہ، حضرت علی سے ایک عجیب و غریب روایت ہے، فرماتے ہوئے بھی خدیجہ اما خدیجہ تمام مومنوں کی ماں نے حضور سے معلوم کیا عن ولدین، ان 2 بچوں کے بارے میں، مات لہا فی الجاہلیہ، جو حضرت خدیجہ کے زمانہ جاہلیت میں انتقال کر گئے ہیں. 2 بیٹے تھے، 2 بچے تھے جو دوسرے شوہروں سے تھے اور ان کا انتقال بھی ہو گیا، چونکہ اس وقت زمانہ جاہلیت اسلام کا معاملہ نہیں تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہما فی النار، تو حضور نے جواب دیا وہ دونوں کے دونوں جہنم میں ہیں. فلما رأى الکراہۃ فی وجہہا، پر جب دیکھا حضور نے کہ کراہت کو دیکھا
नापसंदीदगी को देखा, परेशानी को देखा हजरत खदीजा के चेहरे में, दुखी हो गई। अम्मी जान दुखी हो गई, परेशान हो गई। काला लौ रअयति मकानहुमा लअबग़ज़तिहिमा, पस अगर तू उनकी जगहों को देख ले तो तुझे उन दोनों से नफरत हो जाएगी। कालत या रसूल अल्लाह, उन्होंने एक सवाल और किया, ए अल्लाह के रसूल, फवलदी मिनका, तो मेरी जो औलाद आपसे है उनका क्या? यानी जो 3 बेटे भी इंतकाल किए हैं ना, दो बेटे अब्दुल्ला और कासिम, और अगर रिवायत लोग 5 वाली तो अब्दुल्ला, कासिम, ताहिर, तय्यब। एक जो इब्राहिम है वो उनसे है, हजरत मारिया से है वो। और अगर 7 वाली रिवायत लोग तो 6। तो पूछा कि फवलदी मिनका, मेरी जो औलाद आपसे है उनका क्या? काला फिल जन्नह, फरमाया हुजूर ने वो जन्नती हैं। सुम्मा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया, इन्नल मुमिनीना व औलादहुम फिल जन्नह, बेशक मोमिन लोग और उनकी औलाद भी जन्नत में हैं। व इन्नल मुशरिकीना व औलादहुम फिन्नार, और बेशक मुशरिकीन लोग और उनकी औलाद भी जहन्नम में हैं। सुम्मा क़रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हुजूर ने वो आयत पढ़ी, वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम, जो लोग ईमान लाए तो उनकी औलाद को भी उनके ताबे कर दिया जाएगा। ये है जी बात। बहरहाल खुलासा ये कि वही जैसे जैसे आती रही ये अहकामात खुलते रहे बाद में। अब इसको यूं कहा जाएगा, वल्लाहु आलम। वआन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लम्मा खलक़ल्लाहु आदम, जब अल्लाह ताला ने आदम इस्लाम को पैदा फरमाया, मसह ज़हरहु, तो हज़रत आदम की पीठ पर हाथ फेरा, फसक़त मिन ज़हरिही कुल्लु नस्मतिन व हुवा खालिक़ुहा मिन ज़ुर्रिय्यतिल यौमिल क़ियामा, तो सारी की सारी औलादें चूंटी की तरह से जिनको अल्लाह ताला क़यामत तक पैदा करेगा सामने जाहिर हो गई। वजाल बैना ऐनैया कुल्लि इंसानिन मिनहुम वबीसन मिन नूरिहिम, तो उनमें से हर एक इंसान की दोनों आंखों के बीच में एक चमक थी नूर की, यानी अच्छी वाली औलाद थी। सुम्मा अरदहुम अला आदम, फिर अल्लाह पाक ने उस औलाद को हज़रत आदम पर पेश किया, उनके सामने किया। फ़क़ाल ऐ रब्बी मन हाउलाई, अल्लाह तो हजरत आदम ने पूछा, ऐ मेरे रब ये कौन है? फ़क़ाल ज़ुर्रिय्यतुका, फरमाया कि आपकी औलाद हैं। फ़रअा रजुलन मिनहुम, पस देखा एक शख्स को उनमें से हजरत आदम ने, फ़अअजबहु वबीसु मा बैना ऐनैहि, तो देखा कि उसकी चमक दोनों आंखों के दरमियान में बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी लग रही है। क़ाल ऐ रब्बी मन हाज़ा, हजरत आदम ने पूछा ये कौन है जिसकी चमक बहुत ज्यादा है? क़ाल दाऊद, फरमाया कि हजरत दाऊद हैं। फ़क़ाल ऐ रब्बी कम जअलत उम्रा, फरमाया कि ऐ मेरे रब तुमने इनकी कितनी उम्र बनाई है? क़ाल 60 सना, के 60 साल इनकी उम्र है। क़ाल रब्बी ज़िदहु मिन उमरी 40 सना, कहा कि ऐ मेरे रब मेरी उम्र में से तो 40 साल इसको दे दे। तो कितनी हो गई? 100 इनकी हो गई, मगर इनके 40 साल कम हो गए। काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम्मन क़ज़ा उम्र आदम इला 40 जाअहु मलकुल मौत, फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदम की उम्र खत्म हो गई, सिर्फ 40 साल बचे, ये 40 साल ये दे चुके थे वहां, तो दो मौत का फरिश्ता इनके पास आया। फ़क़ाल, और कहे लगा, फ़क़ाल आदम, हजरत आदम ने उनसे कहा, वलम यबक़ मिन उम्रि 40 सना, अरे मियाँ तुम क्यों आ गए पहले क्या नहीं बाकी बची मेरी उम्र से 40 साल, अभी 40 साल बाकी हैं, क्यों आ गए इतनी पहले? क़ाल अवलम तुअतिहा इब्नक दाऊद, अरे मियाँ सुनो तो सही आदम, सुनो तो सही, क्या तुमने नहीं दे दिए थे अपनी औलाद में से हजरत दाऊद को 40 साल? याद करो, भूल गए तुम, 40 साल तुम दे चुके हो, अब तुम्हारे नहीं है 40 साल ये। फजहद आदम, हजरत आदम इनकार करते रहे, याद ही नहीं आया। फजहदत ज़ुर्रियतुहु, तो ऐसे ही उनकी औलाद भी इनकार करती है बात का। व नसिया आदम, हजरत आदम भूल गए तो सारी उम्मत भूल गई, उम्मत के अंदर भी खता निस्यान भूल चूक है।
فَأَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ حضرت آدم سے بھول ہوئی، انہوں نے درخت سے کھایا، فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ تو ان کی اولاد کو بھی بھول لگتی ہے، وَخَطَأَ آدم حضرت آدم سے خطا ہوئی تو وَخَطَأَتْ ذُرِّيَّتُهُ ان کی اولاد سے بھی خطا ہوتی ہے۔ یہ ہے بات، بھول گیا حضرت۔ وعن ابی الدرداء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت ابو الدرداء سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا خلق اللہ آدم حین خلقا جس وقت اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو فضرب کتفہ الیمنی تو آپ کے دائیں کندھے پر ہاتھ مارا، فاخرج ذریۃ بیضاء اور کندھے پر ہاتھ مارا تو خوبصورت اولاد سامنے آئی، کانہ ذرۃ چونٹی کی طرح خوبصورت چونٹی۔ اب دیکھو خوبصورت چونٹی اگر ہو تو آپ کو ایسا لگے گا چمکتے ہوئے ستارے سے لگیں گے آپ کو، بہت ساری لائٹنگ والی۔ کانہ ذرۃ گویا کہ یہ سب چونٹی ہیں، سفید چونٹی۔ وضرب کتفہ الیمنی تو اللہ نے اس کے بعد اللہ نے بائیں ہاتھ پر ہاتھ مارا، فاخرج ذریۃ سودا تو کالی چونٹی کالی اولاد وہاں سے ظاہر ہوئی، کانہم الحمام گویا کہ یہ کوئلہ ہے کالا کوئلہ۔ فقال للذی فی یمینہ الی الجنۃ ولا ابالی اور کہا ان لوگوں کے بارے میں جو دائیں ہاتھ میں تھے یہ جنت جائیں گے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ وقال للذی فی کتف یسری الی النار ولا ابالی اور کہا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو بائیں ہاتھ کی طرف تھے جہنم میں جائیں گے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے بالکل خاموشی بہتر ہے، بس عمل سے کام ہو، عمل عمل عمل، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ نہیں سمجھے؟ عمل کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے ہم۔ اچھا بس کرو، وہ یاد کرتے رہو، یاد کرنا ضروری ہے۔ اب یہ اتوار کے نام تھاور کے دن سے کون سا ہے، کون سی کتاب ہے؟ اچھا جلالین شریف ہے، ٹھیک ہے تو چلیے جی ہاں پوچھئے۔ ہاں وقف لازم لکھا ہوا ہوتا ہے سائیڈ میں۔ دیکھیے وقف دو آیتیں ذہن میں بٹھا لو، ایک تو وقف لازم والی میم اس کی علامت ہے، لازم کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ٹھہر جاؤ یہاں، ضروری ہے، اگر اس کو ملا کے پڑھتے ہیں تو معنی خلط ملط ہونے کا اندیشہ ہے، ٹھیک۔ دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا آیتوں کے بیچ میں لا بنا ہوا ہوتا ہے، چھوٹا سا لا آیتوں کے بیچ میں، یعنی ایک تو آیت ہے گول والی آیت اس کے اوپر لا نہیں، ویسے ہی آیتوں کے بیچ میں آتے آتے لا آ جاتا ہے کہیں کہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے مت ٹھہرو، یہاں ٹھہرنا ہی نہیں چاہیے ورنہ معنی میں خرابی آنے کا اندیشہ ہے۔ تو ایک تو لا ہے وہ جہاں ٹھہرنا ہی نہیں چاہیے، اور ہمارے بعض لوگ وہاں لا دیکھ کر کے ٹھہرتے ہیں کہ آیت سی لگ رہی کچھ یہاں، تو تھوڑا بہت ریسٹ کا موقع، حالانکہ لا یہ اس لیے لکھا گیا تھا کہ یہاں مت ٹھہرو، یہاں ٹھہرنے سے معنی غلط ہو جائیں گے۔ ایک تو وہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، اور وقف لازم میم والے پر ٹھہرنا ہی چاہیے۔ اب پوچھو۔ قرآن خوانی، یہ تو مسئلہ وہ والا پوچھ لیا آپ نے کہ جی دو لوگ شراب کے لیے جا رہے ہیں تو شراب پینے میں پہلے اس کو گلاس دیں یا اس کو گلاس دیں، حالانکہ پہلے یہ پوچھنا تھا کہ شراب پینا بھی جائز ہے کہ نہیں ہے۔ جب شراب ہی ناجائز ہوگی تو بعد میں یہ مسئلہ ہی نہیں آنے کا ہے کہ یہ گلاس اس کو دو پہلے، اور یہ اس کا ادب کرتے بڑا ہے پہلے اسے گلاس دو۔ ایسے ہی جب یہ قرآن خوانی کا سسٹم ہی غلط ہے اور قرآن خوانی کو دارالفتاء دارالعلوم دیوبند سے منع کیا گیا ہے، تمام اکابرین کے فتوے ہیں کہ یہ قرآن خوانی میڈ ان انڈیا ہے، رسم و رواج ہے اور اس طرح سے ناجائز ہے۔ یہ 10ویں میں جانا، 3 میں جانا، 40 میں قرآن خوانیوں میں جانا، اس طرح کی تمام یہ خرافات ناجائز ہیں۔ اب بتائیے ہم کیسے بتائیں کہ وہاں جانے کے بعد 1 میں پڑھو 2 میں پڑھو، یہ سوال ہی نہیں آئے گا، کیونکہ بنیاد ہی ہم نے کر دی ختم کہ قرآن خوانی جائز نہیں۔
جب بنیاد ختم ہوگی تو اوپر یہ پوچھنا کہ جی اب کیسے کریں، یہ تو سوال ہی نہیں آئے گا۔ شراب حرام ہے تو یہ سوال ہی نہیں آئے گا کہ پہلے گلاس کسی بزرگ کو پلائیں یا پہلا گلاس خود پئیں، یہ سوال نہیں آئے گا۔ سمجھ گئے آپ بات؟ اب سوال یہ ہے کہ قرآن کریم اگر ہم پڑھ رہے ہیں، مان لیجئے پرسنلی، قرآن خوانی کے روپ میں نہیں، پرسنل قرآن پڑھتے ہیں، گھر میں 4 لوگ ہیں، چاروں قرآن پڑھتے ہیں، اس بہن کا آدھا پارا دوسری بہن نے پڑھ دیا۔ اب سوال یہ آئے گا، چونکہ یہ چیز صحیح ہے، قرآن خوانی پر مت پوچھو، قرآن خوانی تو جائز نہیں ہے تو وہاں نہیں بتائیں گے۔ اب یہ ہے کہ عام حالات میں ایسا آپ ہیں، آپ کی سہیلی ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، یہ لوگ ہیں موجود یہاں پر، تو اب یہ قرآن پڑھتے ہیں اپنا اپنا۔ اب مان لیجئے 4 پارے رہ گئے آپ کے، تو آپ اپنی امی سے کہتی ہیں یا اپنی بہن سے کہتی ہیں کہ جی میرے یہ 2 پارے تم پڑھ دو اور 2 پارے میں پڑھ دوں، یا 1 سپارہ رہ گیا ہے اور آدھا تم پڑھ دو اور آدھا میں پڑھ دوں، تو کیا پورا ہو جائے گا؟ تو نہیں پورا ہوگا۔ آپ کے 29.5 ہو گئے، ان کا آدھا ہو گیا، جب وہ 29.5 پڑھیں گے ان کا پورا ہوگا، آپ جب 29.5 کے بعد آدھا پارا پڑھیں گے والا تب آپ کا پورا ہوگا۔ آپ کے پڑھنے سے ان کا نہیں ہوتا، ان کے پڑھنے سے آپ کا نہیں ہوتا ہے۔ ثواب پہنچا سکتے ہیں کوئی کسی کو بھی، لیکن پورا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اب اس کو وہاں فٹ کر سکتے ہیں، لیکن بات ٹھیک نہیں ہے وہ جی۔ ہاں وہی سب تو ہے قرآن خوانی، اسی تو کہہ رہا ہوں میں، عام طور پر تو وہی قرآن خوانی ہوتی ہے، مرنے کے 1 دن کے بعد، پھر 10 دن کے بعد، پھر 20 دن کے بعد، پھر 40، اور یہ قرآن خوانی میں دیکھو فتاوی شامی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قرآن کریم کے لیے اکٹھا کرنا لوگوں کو، اور یہ قرآن پڑھیں گے، اکٹھا کرنا لوگوں کو، اب چاہے لیڈیز اکٹھا ہوں، یاسین کے لیے 41 یاسین جو یہ بھی میڈ ان انڈیا ہے، تو یا تو یاسین کے لیے عورتوں کا اکٹھا کرنا کسی جگہ پر، یا قرآن کریم مکمل کرنے کے لیے عورتوں کا مردوں کا کسی جگہ پر اکٹھا ہونا، یا مردوں کا یا عورتوں کا اکٹھا ہونا، یہ شکلیں خلاف ہیں، مکروہ تحریمی اور ناجائز پر مشتمل ہیں۔ اور کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے، کتاب النوازل وغیرہ میں، کہ جیسے ہی قرآن خوانی ہوئی اور ناشتہ، اب بنا ناشتے کے تو خیر کوئی نہیں ہوتی یاسین، آپ جانتے ہیں، اگر کسی نے بنا ناشتے کے یاسین کرا بھی دی، اگلی بار وہ ڈھونڈتے رہے گی کہ کس کو بلاؤں، کوئی نہیں جائے گی۔ تو جیسے ہی یاسین یا قرآن خوانی یا اس طرح کی چیزیں پڑھنے کے بعد کسی کے گھر آپ نے ناشتہ کیا، ناشتہ کرتے ہی یاسین کا ثواب ڈسٹروائے، ختم۔ قرآن خوانی کرتے ہی آپ نے ناشتہ کیا، فوراً ثواب ختم، تو کس کو بخشیں گے آپ؟ وہ ثواب پہنچا کسے رہے ہیں؟ آپ کو تو نہیں مل رہا، جب آپ کو نہیں، جو چیز آپ کی جیب میں نہیں ہے، 10 روپے آپ کی جیب میں نہیں، سامنے والے کو 20 روپے کہاں سے دیں گے؟ تو یہ بھی مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے قرآن خوانی یا یاسین کے لیے 41 یاسین، یہ بھی پتہ نہیں کہاں چلا ہوا 41 یاسین، یہ 41 کا بھی سسٹم پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوا ہے، یہ صحابہ میں نہیں ہے۔ آپ اتنی روایتیں پڑھ رہے ہیں اور پوری زندگی آپ روایتیں پڑھیں گے، آپ دیکھ لینا کہ کسی صحابیہ کا انتقال ہوا، ساری کی ساری صحابیہ اکٹھا ہو کر فلاں گھر میں گئیں اور وہاں جا کر 41 یاسین پڑھی، جیسے کہ ہندوستان کے لوگ پڑھتے ہیں، ایسا کوئی روایت نہیں ہے۔ یا صحابہ کرام میں ایک فلاں صحابی شہید ہوا، حضرت خالد بن ولید کا انتقال ہو گیا، حضور ہی کا انتقال ہو گیا، بھی ساتھ لوگ بھی چلو سارے کے سارے صحابہ بیٹھ کر کے قرآن خوانی کرو، یہ سب ہے نہیں، اس طرح سے ہے نہیں سب چیزیں۔ اس لیے ہم تو اپنی بات نہیں کرتے، ہم بہت چھوٹے ہیں، ہم اکابرین کی بات کر رہے ہیں۔ دارالعلوم کے تمام فتاوی اس کے ناجائز ہونے پر ہیں، جائز ہونے کا کوئی فتویٰ نہیں۔ فتویٰ صرف یہ ہے، آپ کا مرحوم انتقال کر گیا، جس کو محبت ہے اپنے گھر سے پڑھو، اپنی مسجد سے پڑھو، کہیں سے پڑھو، اپنی مرضی، اپنی اچھا سے پڑھو۔ دکھاوے کے لیے آتے ہیں لوگ، اتنا معاملہ خراب کر دیا قرآن خوانی والوں نے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو پاکی ناپاکی کا بھی خیال نہیں کرتے، آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اسی یہ دکھانا ہے کہ میں بھی آیا۔ اور چھوٹے بچوں کو بلا کر پڑھاتے ہیں، بتائیے نوکر ہیں یہ اپنا یاد کریں گے یا تمہارے لیے قرآن خوانی کریں گے؟ صبح شام 10 قرآن خوانی، 3 قرآن، 4 قرآن خوانی، اسی لیے کیا کرتے ہیں؟ نہیں پڑھتے وہ، اسی لیے کہاں تک پڑھیں گے؟ وہ اپنا یاد کریں گے، استاد مارے گا ادھر، اسے یاد نہیں نکلے گا تو ادھر سے پریشان۔ دوسری بات ہے، ماں باپ نے قرآن خوانی کے لیے نہیں بھیجا ہے، ماں باپ نے پڑھانے کے لیے بھیجا ہے، لہٰذا یہ بھی غلط ہے۔
تو ہر اعتبار سے معاملہ فالٹ والا ہے۔ آپ دیکھیں دیوبند میں نہیں ہوتا ایسے کہ دیوبند کے والا بچوں کو لے کے جا رہا ہوں شہر والے اس کے لیے قرآن خوانی کے لیے، نہیں ہوتا۔ چھوٹے مدرسوں میں ہوتا ہے، جتنے چھوٹے مدرسے ہوں گے اتنا ہی زیادہ ہوگا، یہ بڑے مدرسوں میں نہیں ہوتا۔ بریلی میں صرف جگہ ہوتا، بریلی میں تو یہ ان کے دین کا حصہ ہے ایک ہی باقاعدہ۔ سمجھ گئے جی آپ بات؟ جی اور کیا سوال ہے؟ شادی میں دلہن کا کیا ہاتھ لگاتے ہیں؟ ہاں وہ جو شادی میں نہیں، شادی ہونے کے بعد جو لگواتے ہیں ہاتھ چند دنوں کے بعد اور دعوت کرتے ہیں، وہی تو کہنا چاہ رہے ہیں۔ ہاں اس وقت تو نہیں، شادی تو الگ ہو جاتی ہے، کئی دن کے بعد جب یہ الٹا پلٹی ہو جاتی ہے نا، وہاں سے وہاں آ جاتے ہیں مہمان، وہاں سے وہاں سب کچھ ہیر پھیر جو بھی ہونا ہوتا سب ہو جاتا، تو اس کے بعد میں نمبر آتا ہے دلہن کے کھانا بنانے کا۔ اب اس میں بھی اتنا غلو کر دیا، دلہن کا ہاتھ نہیں لگتا ہے، کھانا بنوایا کسی اور سے۔ ہمارے یہاں بھی چلتا ہے، کھانا تو بنوا رہے ہیں اس سے، نائی کو بلاتے ہیں ہمارے یہاں، کھانا بنواتے ہیں اور دعوت کرتے ہیں۔ یہ بھی غلط بات، یہ رسم و رواج ہے، یہ رسم و رواج ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاتھ لگ رہا ہے تو ہاتھ تو لگائے گی، اور کیا کرے، پوری زندگی کھانا کھلانا ہے، تو یہ بھی چیز نہیں ہے، یہ بھی ایک رسم بن گئی ہے، اس سے بھی جو ہے اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ ہمارے یہاں نہیں ہوا ایسا کچھ، اللہ کا شکر ہے، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، باقی اور گھروں میں ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، ہمارے یہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ جی ٹھیک۔